یہ تو ایف پی ایس بیسٹ ناول دوبارہ سے مکمل کر کے سینڈ کر رہی ہوں. اس کا پارٹ 1 تو پہلے ہی سینڈ کر چکی تھی لیکن کافی دنوں کے بعد سینڈ کر رہی ہوں. تو میں نے کہا آپ لوگوں کو پچھلی سٹوری بھول گئی ہوگی تو اس لیے پچھلا حصہ بھی ساتھ لگا کے میں نے پھر دوبارہ سے سینڈ کیا. جن لوگوں نے پہلے پڑھ لیا وہ دوبارہ پڑھیے کیونکہ میں نے اسی ناول میں بہت کم ویوز دیکھے اور واچ ٹائم بھی کافی کم تھا. آپ لوگ اسکپ کر کے زیادہ دیکھتے ہیں. پلیز میری ویڈیو کو زیادہ دیر دیکھا کریں تاکہ میری ویڈیو کے امپریشن اچھا پڑے, ورنہ میرا چینل پھر سے ڈیڈ ہو جائے گا. پلیز میری اتنی مدد کر دیجیے گا, آپ لوگوں کی بہت مہربانی ہوگی. عشق تو ہونا ہی تھا مکمل ریونج بیسڈ ناول. رائٹر ایمان فاطمہ. وہ ابھی اپنے اسٹوڈیو سے اپنے سانگ کی شوٹنگ سے فارغ ہو کر گھر پہنچ گئی تھی اور شاور لینے کے بعد وہ اپنے نیلز ٹرم کر رہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا. آپیا میں اندر آ جاؤں؟ اس کی چھوٹی بہن رائکا نے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا. ہاں میری جان آ جاؤ, وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی. ہو گیا آپ کا شوٹ مکمل؟ اس نے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا. یا بس کل ایک پروموشن کانفرنس ہے, وہ اطمینان سے بولی. اوہ اچھا, مجھے بھی لے جائیے گا. رائکا نے کہا. کوئی ضرورت نہیں ہے ساتھ جانے کی, اور میں نے تم سے بھی کہا ہے کہ یہ سب چھوڑ کر اب اپنی زندگی میں سیریس ہو جاؤ. کب تک یہ سب کرو گی؟ اتنے لوگ تمہارے رشتے کے لیے آ رہے ہیں, تم سے شادی کے خواہش مند ہیں, تم شادی کرو نا. اس کی بڑی بہن شبنم اندر داخل ہوتے ہوئے بولی. نہیں آپیا, میں تو کسی شریف زادے سے شادی کروں گی. ایسے گڑے پڑے لوگوں سے کیسے شادی کر سکتی؟ اس شہر کے سب سے بڑے شریف خاندان میں شادی کرنے والی ہوں, جن کے گھر میں پروڈیوسر, ایکٹر, ایکٹریس بڑے بڑے ہیں. ان کی فیملی سے بڑا شریف کون ہو سکتا ہے؟ وہ عجیب کاٹ دار لہجے میں بولی تو شبنم نے لب بھینچ کر اسے دیکھا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ پلیز تم ان معاملات میں مت پڑو. ہم لوگ اپنے ماضی کو بہت پیچھے چھوڑ رہے ہیں, ماضی کو دوبارہ سے سامنے مت لاؤ. رائکا کے جانے کے بعد شبنم طرب بھرے لہجے میں بولی تو اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ تیرنے لگی. ہم ماضی کو کبھی پیچھے چھوڑ کر نہیں آئے, یہ ماضی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا, اور وہ رات تمہیں کبھی نہیں بھول سکتی جو ہم نے سڑک پر گزاری تھی. اس کی سزا ملے گی, ضرور ملے گی. وہ سرد لہجے میں بولی تو شبنم نے بے بسی سے اسے دیکھا. کیا سزا دو گی انہیں؟ پلیز چھوڑ دو یہ سب, شبنم نے جھنجھلا کر کہا. برسوں پہلے انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ اس خاندان کے لائق نہیں ہیں. میں اسی خاندان میں شامل ہو کر نہ صرف انہیں سبق سکھاؤں گی بلکہ آپ کو آپ کا حق دلاؤں گی. سرد لہجے میں بولتی جا رہی تھی اور شبنم کا دل جیسے کھول رہا تھا. تم ایسا کچھ مت کرنا جن سے ان لوگوں کی بدنامی ہو. شبنم نے گاہیں چرا کر بولی تو وہ اب کی بار غصے سے اسے دیکھنے لگی. مجھے سمجھ نہیں آتا جن لوگوں نے اتنا برا کیا ہمارے ساتھ, ان لوگوں کے لیے آج بھی ہمدردی رکھتی ہیں. جس شخص نے آپ کو اپنانے سے انکار کر دیا اس کی عزت کا آج بھی خیال ہے. یاد ہے نا کہ برسوں پہلے کیا ہوا تھا؟ وہ تلخ لہجے میں بولی. ماہی, ان باتوں کا کیا فائدہ ہے؟ اب چھوڑو سب کچھ, یہ یہیں پر سب کچھ رہ جانا. میں نے تو تمہیں اس انڈسٹری میں آنے سے روکا تھا, مگر تمہیں ایک ضد تھی اور تم نے پوری کی. اب بھی سے ایک اور ضد منوانا چاہتی ہو, کیوں آخر؟ شبنم نے بے بسی بھرے انداز میں کہا. پلیز ابیا, اب اس کے بارے میں مزید بات نہیں ہوگی. رائٹ نے میرے ساتھ پچھلی بار بھی کہہ رہی تھی کہ اسے پروموشن پہ جانا ہے, لیکن میں لے کر نہیں گئی. لیکن اس بار میں اسے لے کر جانا چاہتی ہوں. ماہ جبین نے کہا. میں ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ تم اسے لے کر وہاں پر جاؤ, شبنم نے کہا. جانے دیجیے, ہو سکتا ہے اس کا بھی کسی شریف زادوں میں سے کوئی رشتہ طے ہو جائے. وہ تنزیہ مسکراہٹ سے بولی تو شبنم سر جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی. شبنم کے جانے کے بعد اس نے اپنی آنکھوں سے نمی صاف کی اور اپنے چہرے پر فیس پیک لگانے لگی. اگلے دن وہ اور رائکا پروموشن کے لیے ہوٹل پہنچے. تم ایسا کرو اندر جاؤ, میں آتی ہوں, مجبین نے رائکا سے کہا تو اسے ہلاتی اندر کی جانے پڑی. اعظم افریدی باہر نکلے تو ان کا بیٹا آرم افریدی تیزی سے ان کی طرف بڑھا. Hey dad, you are looking so handsome. وہ بولا تو جواباً وہ دھیما سا مسکرا دیے. سامیہ افریدی بھی کچھ دیر کے بعد باہر آ چکی تھی. دیور جی کہاں ہیں؟ سامیہ نے پوچھا. لو, وہ آگے آپ کے دیور جی. اس نے سیڑھیاں اترتے التمش کو دیکھتے ہوئے کہا. السلام علیکم, کیسی ہیں بھابھی آپ؟ آپ کو اس سے کیا؟ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ آپ دوپہر سے آ چکے ہیں.
मगर एक बार भी हमसे मिलने की कोशिश नहीं की, और ऊपर से आए भी इतने दिनों के बाद। सामिया ने नरूठ के अंदाज में कहा, आई एम सॉरी, बस मसरूफियत इस कदर ज्यादा थी कि समझ ही नहीं आई। आपको तो पता ही है, मेरी मूवी की शूटिंग खत्म हुई तो मैंने आना था। और रही बात आपसे न मिलने की, तो मुझे पता लगा कि आप सोई हुई हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। तो बस, मैं तो अपने भतीजे साहब से नहीं मिला। हालांकि उनका फर्स्ट सॉन्ग रिलीज होने वाला है, सो कंग्रेचुलेशंस। अल्तमश हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, तो आरम जल्दी से उसके गले लग गया। थैंक यू सो मच चाचू, वो मुस्कुरा कर बोला। अब चलें, अल्तमश ने कहा। इस सब के साथ बाहर की जाने बढ़ गए। वो लोग होटल पहुंचे और फिर मेहमानों का इस्तकबाल करने के बाद सब लोग महाजबीन के मुंतजिर थे। चाचू बहुत खड़ूस है ये महाजबीन मैडम, हर मामले में अपनी मनमानी कर रही थी, और ऊपर से हमारी कंपनी के लिए काम ही नहीं करना चाहती थी। इतनी मिन्नत समाजत की, फिर जाकर मानी। आरिम ने कहा, बस होती हैं कुछ लड़कियां, तवज्जो हासिल करने के लिए कुछ भी करती हैं। बाकी वो सुपरस्टार है तो थोड़ा सा एटीट्यूड तो बनता ही है, अल्तमिश ने कहा। फिर वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि उन्हें पता चला कि महजबीन आ चुकी है। उसी वक्त लाइट्स ऑफ हो गई। अब वो सब लोग सामने की तरफ देखने लगे। फिर स्पोर्ट्स लाइट में एक लड़की अंदर दाखिल हुई, जो कि लाइट्स के जलने पर जल्दी से अपनी आंखों के आगे अपना बाजू रख चुकी थी। फिर उसने अपना बाजू आहिस्ता से हटाया और परेशान से इर्द गिर्द देखने लगी। उसने ब्लैक कलर की लॉन्ग मैक्सी पहन रखी थी, जो कि बिल्कुल सादा थी, और शानों पर दुपट्टा था। लंबे बाल बिछकर बिखरे हुए थे, और आरे मबहूत सा हुस्न की परी को देखकर चला गया, और अल्तमिश उसकी हालत में हंस पड़ा। उसी वक्त पीछे से महजबीन अंदर दाखिल हुई तो उसने जल्दी से महजबीन का हाथ थाम लिया। जब तमाम लाइट्स ऑन हुई तो वो सब तेजी से उनकी जानिब बढ़ी। आरिन ने फूलों का एक बुक्का महजबीन की तरफ बढ़ाया, जो उसने नजाकत से थामते हुए साइड टेबल पर रख दिया। हाय मिस महाजनी, ये है मेरे चाचा और ये है मेरे बाबा। इनसे तो आप मिल ही चुकी हैं। वो अल्तमिश से तारुफ करवाते हुए बोला। अल्तमिश ने गौर से उसे देखा। वो स्क्रीन से ज्यादा हसीन थी, खास तौर पर उसके चेहरे की मासूमियत। हालांकि वो एक डांसर, मॉडल और एक्ट्रेस थी, मगर ऐसी लड़कियों की मासूमियत शोबिस की दुनिया खा जाती है, फिर भी उसमें एक अजीब सी कशिश थी। इसने काफी अरसा कबल ही अल्तमिश को अपनी तरफ मतवज्जे कर लिया। फिर वो लोग मीडिया के साथ कॉन्फ्रेंस करने लगे। राइका एक साइड पर चुपचाप बैठी थी। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद आरिम उसके पास आया। आप कुछ लेंगी राइका? उसके पास आकर पूछा तो राइका ने नफी में सर हिला दिया। क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? वो बोला तो राइका ने सर इस बात में हिला दिया। फिर वो राइका से गुफ्तगू में मसरूफ हो गया, और दूर खड़ी महजबीन कुछ सोच रही थी। वो जूस की सिप लेते हुए रुक फेर गई, मगर उसका जहन तेजी से ताने बाने बुन रहा था। मिस महजबीन, इस सोच में तुम हैं आप? अल्तमश ने पास आकर पूछा तो वो उस शख्स को देखने लगी जो उसे जहर लगता था, मगर उसकी मजबूरी थी कि वो अपनी कैफियत का इजहार नहीं कर सकती। मगर एक चीज वो अच्छी तरह से जान चुकी थी, इस घर के मर्द इन दोनों बहनों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे, और यही वो चाहती थी। इसके साथ वाली चेयर पर बैठकर उससे नेक्स्ट एल्बम के मुतालिक पूछने लगा। फिलहाल तो मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ अर्सा आराम करना है, तो उसके बाद सोचूंगी, वो इत्मीनान से बोली। वैसे अमूमन पाकिस्तानी खवातीन की शादी 23-24 साल की उम्र में हो जाती है, मगर आपकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, शादी क्यों नहीं की? अल्तमश ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए पूछा। कोई ऐसा मिला ही नहीं जो मेरे काबिल हो। वैसे भी मेरा ज्यादा ध्यान अपने करियर की तरफ था। मुझे कुछ बनना था, तो वो मैं बन चुकी हूँ। सो अब इसके बाद शादी का ही सोचूंगी। अगर कोई मुझे मेरे मिजाज का मिल गया तो। वो इत्मीनान से बोली। मैंने भी अब तक शादी नहीं की, क्योंकि मुझे भी अपने मिजाज की लड़की मिली ही नहीं। मेरी अपनी सोसाइटी में इर्द गिर्द जितनी लड़कियां हैं, उनका ज्यादातर मेरी तरफ रुझान इसलिए है क्योंकि मेरा एक नाम है, एक शोहरत है। या फिर अगर कोई शादी करना चाहती है तो भी मुझे सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ना चाहती है।
मगर मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरा इस्तेमाल नहीं करे, बल्कि मुझसे सच्ची मोहब्बत करे, जैसे मेरे भैया की बीवी करती हैं। मुझे उन जैसी बीवी चाहिए। वो दूर खड़े आदम अफरीदी और सामिया को देखते हुए बोला। उसके लहजे में आज भी अपनी भाभी के लिए वही मोहब्बत थी जो बरसों पहले थी, और इसी मोहब्बत के चलते वो खुद गर्ज बन गया था। उसने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी, मगर इस बात का उसे एहसास तक नहीं था। यही एहसास वो उसे दिलाना चाहती थी। वो उसे वैसे ही तड़पता हुआ देखना चाहती थी जैसे कि बरसों पहले कोई और भी तड़पा था। मुझे भी काफी अच्छी लगती हैं आपकी भाभी। उनके बारे में मैंने काफी कुछ सुन रखा है कि वो अपने शोहर के हर मामले में उनके साथ खड़ी रही हैं। और आजम अफरीदी का भी कहना है कि उनकी कामयाबी के पीछे उनकी बीवी का हाथ है, और उनके बेटे का भी यही दावा है। वो जवाबन हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, जी बिल्कुल, ऐसा ही है। भाभी ने मेरा भी हमेशा साथ दिया है, और हमारी कामयाबी में भाभी का ही हाथ है। उन्होंने पूरे घर को संभाला उस वक्त जब हम हिम्मत हार चुके थे। हम उनकी हिम्मत को सलाम करते हैं। वो सामिया को अकीदत से देखते हुए बोला तो महजबीन को वहशत सी होने लगी। दिल में घुटन महसूस हो रही थी। वैसे मैंने सुना है कि आपके पीछे भी किसी का हाथ है। आप हमेशा जिक्र करती हैं कि आपकी कामयाबी के पीछे भी कोई हस्ती है जिनका नाम आप अभी नहीं बता सकती, मगर एक वक्त आएगा आप उन्हें मंजर आम पर लाएंगी, और हम उसी वक्त के मुंतजिर हैं। मुझे ये लगता है कि वो कोई मर्द होगा, क्योंकि अगर मर्द की जिंदगी में औरत होती है तो औरत की जिंदगी में यकीनन मर्द होता है। अल्तमिश ने कहा, कुछ ज्यादा नहीं दिलचस्पी ले रहे आप हमें मिस्टर अफरीदी। मैं जरा और टाइप की लड़की हूँ। मेरे बारे में जहाँ आपने इतना सुन रखा है, तो ये भी सुन रखा होगा कि मैं मर्दों से दूर ही रहती हूँ। सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में मेरा उनका साथ होता है। पर्सनल लाइफ में मेरा किसी मर्द के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही मैं अपने पीछे किसी मर्द का हाथ कहती हूँ। मैंने हमेशा यही कहा कि मेरी कामयाबी के पीछे एक हस्ती है जिनको मैं मंजरे आम पर जल्द ही लाऊंगी, और वो हस्ती मर्द नहीं है। मर्द को सिर्फ बर्बाद करना आता है, आबाद नहीं। वो सर्द लहजे में बोलती सामने की जाने देख रहने लगी। ऐसा थोड़ी होता है, जरूरी थोड़ी है कि मर्द बर्बाद ही करता है। अक्सर औकात औरतें कहती हैं कि उनकी कामयाबी के पीछे मर्द का हाथ है। वो बोला, और रियली अगर मर्द से मुराद बाप है तो मेरे ख्याल में मेरे पीछे बाप भी नहीं है। तो मैं भी इस बात का सच नहीं कहूंगी। अगर मर्द के पीछे आप समझते हैं शोहर है, तो मेरे नजदीक तो ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है, क्योंकि मर्द अपनी एक बीवी पर राजी नहीं होता, बल्कि उसे घाट घाट का पानी पीने की आदत होती है, जैसे आपके भाईजान को थी। मैंने सुन रखा है कि बरसों पहले आपके भाई ने बेवफाई की थी आपकी भाभी से। वो तंजिया लहजे में बोली तो अल्तमिश गहरा सांस भरकर रह गया। यही मेरे भाई की जिंदगी की वाहिद गलती है जो आज तक माफ नहीं हुई। मुआशरे ने माफी नहीं किया, और करना भी नहीं चाहिए। उन्होंने भाभी की वफाओं को जो सिला दिया, उनकी इतनी सजा तो बनती ही है। और बेवफाई भी की तो एक बाजारू किस्म की औरत की वजह से। अल्तमश के लहजे में आज भी वो नफरत और हकारत थी, जिसे महसूस करके उसके अंदर कुछ सुलगने लगा था। आप जैसे इंसान को इस तरह के लफ्ज बोलना जेब नहीं देते। वो तलख लहजे में बोली, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ इस महाजबीन, मगर वो औरत आप और भाभी जैसी हो तो मैं उसके अलावा औरतों के लिए वैसे ही इस्तेमाल करूंगा जो मैंने अभी किया। एक औरत दूसरी औरत का घर खराब करके उसकी सौतन बनती है। ना वो शरीफ भी हो तो भी गंदी ही कहलाती है, मगर वो तो शरीफ थी ही नहीं, इतने मर्दों के सामने मुजरा किया करती थी। वो तनफ्फुर भरे लहजे में बोला तो वो एक झटके से उठकर खड़ी हुई। मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, मैं चलती हूँ। वो स्पाट लहजे में बोली, और फिर उठकर तेजी से रायका की जाने पड़ी। चलो रायका, घर चलते हैं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो बोली तो साइमा और आजम खान उनके पास आ गए। ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? खाना खा के जाइएगा, सामिया ने कहा। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं घर का खाना ही पसंद करती हूँ। बाहर का खाना मुझे पसंद नहीं। वैसे भी मैं हमेशा डाइट पर होती हूँ, तो ऐसे अनहेल्थी खाने नहीं खा सकती।
स्पार्ट लहजे में बोली। ओह, चले फिर एक काम कीजिए, संडे को आप हमारे घर आइएगा और आपकी पसंद के मुताबिक हम खाना बनाएंगे। आपको जो कुछ भी पसंद है आप हमें बता दीजिएगा। साइमा ने कहा। बहुत शुक्रिया, मैं आपको सोच कर बताऊंगी, क्योंकि संडे को मैंने रायका के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना होता है, तो इसलिए मैं बाहर नहीं निकलती। लेकिन मैं जाकर रायका से पूछूंगी, अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हुई तो ठीक है, मैं आपको बता दूंगी, वो बोली और फिर रायका के साथ बाहर की जाने बढ़ गई। रात के वो लोग फंक्शन से फारिग होकर घर पहुंचे थे तो आते ही सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। अगले दिन अल्तमिश अपनी एक्सरसाइज मुकम्मल करने के बाद अंदर आया तो आरिम लाउंज में बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। क्या बात है भतीजे, कहाँ गुम हो गई? वो उसके पास कंधे पर थपकी देते हुए बैठते हुए बोला। चाचू, यार फोन का मुंतजिर हूँ। मिस महाजबीन के उन्होंने कुछ बताया ही नहीं कि वो इस संडे को आ रही हैं कि नहीं। पता नहीं रायका जी ने क्या फैसला किया होगा। और मुस्तरिब सा बोला तो अल्तमिश के लबों पर गहरी मुस्कुराहट दौड़ने लगी। क्या यार चाचू, अब मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? वो झंझला कर बोला। नहीं, मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगा, मैं तो खुद बहुत मुंतजिर हूँ कि कब महाजबीन साहिबा हमारे घर तशरीफ लाएंगी, क्योंकि मेरा दिल भी बहुत मुस्तरिब है उन्हें देखने के लिए। अल्तमिश ने कहा तो अंदर आती सामिया उसकी बात सुनकर ठठक गई। क्यों, आप क्यों उनके लिए इतने मुस्तरिब हैं? जरा मुझे भी बताइए ना। सामिया ने उसके कान खींचते हुए पूछा तो वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा। मैंने सोचा कि मेरी प्यारी सी भाभी अकेले काम संभाल संभाल कर थक गई होगी, तो उनके लिए एक आदत देवरानी ले आते हैं। वो मुस्कुरा कर बोला तो अब की बार आरिम ने आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखा। ओ माय गॉड, मतलब आप भी, मतलब आप प्यार में पड़ चुके हैं, लेकिन आपने गलत जगह पर दिल लगा लिया है। बहुत ही खड़ूस है, पता नहीं कितने मर्दों को ठुकरा चुकी हैं। इतने उनके लिए रिश्ते आते हैं, लोग प्रपोज करते हैं, इतने फैंस के मैसेजेस आते हैं, मगर वो मोहतरमा किसी का जवाब देना भी पसंद नहीं करती। मर्दों से सख्त एलर्जी है उन्हें। पता है, मेरे साथ जो ये सॉन्ग की शूटिंग थी ना, उसमें कपिल डांस था। मैंने जैसे ही उनकी कमर में हाथ डाला तो इंतहाई गुस्से से मुझे देखने लगी और कहने लगी, आपने इजाजत ली थी कि मैं आपको छू सकता हूँ कि नहीं? आरिम हंसते हुए उसे बताता जा रहा था और उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी होती जा रही थी। यही चीज तो पसंद है मुझे, कई महीनों से देख रहा हूँ उन्हें। और मुझे मेरे दोस्त सफी ने बताया था, ये बहुत ही एटीट्यूड वाली है, मगर अच्छा लगता है उस पर एटीट्यूड। और मुझे लगता है कि वो मेरे लिए ही बनाई गई है। मैं इसके साथ कोई फ्लर्ट तो करने वाला हूँ नहीं, तो इसीलिए डायरेक्ट रिश्ता भेजूंगा तो मुझे लगता है कि वो कबूल कर लेगी। वो कंधे उचका कर बोला तो सामिया का चेहरा खिल उठा था। मुझे तो रायका का भी बहुत पसंद आई थी। पता है, मुझे लगा कि मेरा बेटा उसमें दिलचस्पी ले रहा। अब मुझे क्या पता था कि इसकी बड़ी बहन में मेरे देवर जी भी दिलचस्पी ले रहे हैं। सामिया जो है खुशगवार लहजे में बोली। कौन किस में इंटरेस्ट ले रहा है भाई? अंदर दाखिल होते आजम अफरीदी ने पूछा तो सामिया ने उसे सारी बात बताई। वैसे लड़कियां तो मुझे भी काफी अच्छी लगी, माकूल है, अच्छी फैमिली की लगती हैं, मगर मुझे कुछ और भी पता चला है कि उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, मतलब कोई खानदान कुछ भी नहीं। हमारे लिए तो खानदानी नाम की बहुत वैल्यू होती है ना। आजम अफरीदी ने तंजिया लहजे में कहा तो वह लब भींच कर रह गया। उनके हर अंदाज से लगता था कि वो एक खानदानी लड़की है। मुझे लगता है कि इसके बाद हमें मजीद इस पर कोई बात करने की जरूरत नहीं है। और आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, उस तरफ तो बिल्कुल भी इशारा मत कीजिए, क्योंकि इसका उस बात से कोई भी लेना देना नहीं है। अल्तमश ने सर्द लहजे में कहा तो सामिया ने बेचैनी से उन दोनों भाइयों की तरफ देखा, जो कि खुशी के इस मौका पर फिर से गड़े मुर्दे उखाड़ रहे थे। जरूरत तो इस पर भी बात करने की नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि तुम अपनी तसल्ली कर लो, ये ना हो कि बाद में कुछ का कुछ हो जाए, फिर तुमने ही इतना बड़ा हंगामा खड़ा करना है।
اتنی مشکلوں سے شادی کے لیے مانے ہو تو اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لو۔ آدم افریدی نے سنجیدگی بھرے انداز میں کہا، فکر مت کیجیے، میں اس بارے میں سب کچھ جانچ پڑتال کر کے ہی یہ سب کر رہا ہوں۔ بہت عرصے سے یہ لڑکی انڈسٹری میں ہے۔ اس کا ایک بہت قریب گھرانے سے تعلق ہے، مگر فیملی اچھی ہے۔ اس کا باپ ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا اور کافی عرصہ قبل اس کی بیوی سمیت روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات ہو چکی ہے۔ اور اس کا فیملی بیک گراؤنڈ جیسا بھی ہے مگر بہت شریف خاندان ہے۔ التمش بولتا چلا گیا، فیملی بیک گراؤنڈ کا کیا ہے، وہ تو انسان بنا ہی لیتا ہے، ایسے لوگ تو کسی کو بھی دھوکا دے سکتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ایک عجیب سی چمک دکھائی دیتی ہے، اس لیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک بار پھر سے اس کے متعلق سوچ لو، اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لو۔ آدم افریدی نے کہا، میں آپ کی طرح نہیں ہوں، بنا سوچے سمجھے فیصلہ کرتے پھروں۔ میں اپنے فیصلے ہمیشہ بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہوں، اور نہ ہی میں کسی کے ساتھ بے وفائی کرتا ہوں، اور نہ میں بے وفائی کو برداشت کرتا ہوں۔ اس کے لہجے میں کاٹ تھی جس سے آدم افریدی نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اور لوگوں سے تمہارا مراد کیا ہے؟ اچھی طرح سے جانتا ہوں میں، اعظم افریدی نے دل ملا کر کہا، اور اس سے پہلے کہ التمش مزید کچھ بولتا، سامیہ نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کیا۔ وہ لب بینچ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر گزری تو اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھا تو محجبین کا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ بخیر راگلی، میں آپ ہی کو یاد کر رہا تھا، اور دیکھیے آپ کا فون آ گیا۔ بڑی ہی لمبی عمر ہے آپ کی، وہ مسکرا کر بولا۔ بہت شکریہ مسٹر التمش، لیکن آپ مجھے یاد کیوں کر رہے تھے؟ دوسری طرف سے اسپاٹ لہجے میں پوچھا گیا۔ بس ایسے ہی۔ کیوں میں آپ کو یاد نہیں کر سکتا؟ ویسے دنیا میں کئی مریض عشق ہوں گے جو آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد کو آپ کو ہمیشہ یاد کرتے ہوں گے۔ بہت دھیمی سی مسکراہٹ سے بولا تو دوسری طرف ایک پل کے لیے خاموشی سی چھا گئی۔ اچھا، میں اس سنڈے کو آپ کی طرف ڈنر کے لیے آ رہی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد اس کی طرف سے اس نے کہا تو التمش کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ میں بھابھی کو بھی جا کر خوشخبری دیتا ہوں، وہ بولا، اور دوسری طرف سے خدا حافظ بول کر کال کاٹ گیا۔ سچ میں بڑی خڑوس لڑکی ہے بھائی، وہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ خدا خدا کر کے آج اتوار کا دن تھا۔ صبح ہی سے ہر کام میں سامیہ کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ سامیہ بھی آج دنیا جہاں کی ڈشز بنانے میں مصروف تھی۔ گھر میں اتنے زیادہ نوکر ہونے کے باوجود سامیہ کو ہمیشہ ہی سے اتوار کے دن کھانا بنانا بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ باقی کے دن ان کی اکثر شوٹنگ یا بوتیک میں گزرتے تھے۔ وہ شام ڈھلتے ہی باہر لان میں آ کر بیٹھ گئے۔ آرم کی نگاہیں تو بار بار گیٹ کی جانب اٹھ رہی تھی۔ پھر مغرب سے کچھ دیر پہلے محجبین اور رائکا پہنچ چکی تھی۔ آج بھی رائکا لانگ فراک کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے ہوئے تھی، جبکہ محجبین پلازو اور کالر والی شرٹ کے ساتھ پونی ٹیل بنائے اپنی عمر سے کافی زیادہ کم دکھ رہی تھی۔ وہ 28 سال کی تھی مگر بمشکل 23-24 سال کی لگتی تھی۔ سب سے ملنے کے بعد لیونگ روم کی جانب بڑھ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد التمش نے سامیہ کی جانب دیکھا۔ دراصل مجھے آپ سے کوئی بات کرنی تھی۔ کیا آپ کی فیملی میں کوئی بڑا ہے؟ سامیہ کے سوال پہ وہ جان بوجھ کر چونکی۔ جی نہیں، اس کے جواب پر رائکا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں تنبیہ دیکھ کر رائکا نے کچھ نہ کہا۔ مطلب آپ ہی بڑی ہیں، اپنا اور رائکا کا فیصلہ آپ خود ہی لیں گی؟ جی بالکل بھابھی، وہ سامیہ کی بات کے جواب میں بولی۔ چلیں، جب آپ ہی بڑی ہیں اور یہاں پر موجود بھی ہیں تو ہمیں اس بارے میں بات کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ دراصل التمش اور آرم آپ دونوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی طرف سے ہاں ہے تو ہم اس جمعے کو اس بات کو باقاعدہ نکاح میں تبدیل کر دیتے ہیں، کیونکہ التمش یہ منگنی وغیرہ پر بھی بالکل بھی یقین نہیں رکھتا ہے، سامیہ نے کہا تو وہ اب کی بار حقیقت نے بہت زور سے چونک گئی تھی۔ وہ یہ بات تو جانتی تھی کہ ان کی طرف سے یہ بات ہوگی، مگر اتنی جلدی ہوگی اس بات کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس طرح اتنی جلدی سب کرنا میرے خیال میں بہتر نہیں ہوگا،
اور آپ کا بیٹا اگر میری بہن کو پسند کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ کچھ عرصہ اسے جانے، پھر اس کے بعد یہ رشتہ وغیرہ طے کرتے ہیں۔ میرے خیال میں میاں بیوی کا رشتہ بننے سے پہلے دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہونی ضروری ہے۔ وہ سنجیدگی بھرے لہجے میں بولی۔ اگر ہم میاں بیوی بننے کے بعد ایک دوسرے کو سمجھے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس طرح انسان زیادہ فرینک بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کی نیچر، آپ کسی مرد کے ساتھ اتنی جلدی فرینک نہیں ہو پاتی، مگر میں جب آپ کا شوہر بنوں گا تو ہمارا رشتہ بدلے گا، تو ہم جلد ہی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اور اسی طرح عارم اور رائکا کا بھی ہوگا۔ میں نے آپ کے متعلق کافی عرصہ قبل سے سوچنا شروع کر دیا تھا۔ میں کبھی بھی بنا سوچے سمجھے کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ مت سمجھیے کہ ہماری ملاقات کچھ دن پہلے ہوئی ہے اسی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو نہیں۔ وہ ملاقات صرف اور صرف یہ دیکھنے کے لیے تھی کہ جو آپ دیکھتی ہیں وہ حقیقت میں بھی ہیں کہ نہیں، اور میرے خیال میں آپ ویسی ہی ہیں جیسی مجھے وہ لڑکی چاہیے جس کے لیے میں نے اتنے برسوں سے انتظار کیا ہے۔ التمش سنجیدگی سے بولتا چلا جا رہا تھا اور وہ اس شخص کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی اپنے فیصلوں میں بہت جلدی کرتا تھا۔ I'm sorry، اس طرح رشتے طے نہیں ہوتے، اور مجھے رائکا کو ان باتوں کے بارے میں سوچنے کے لیے کچھ تو ٹائم چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو اس بات پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے فیصلہ کیا، بہت اچھی بات ہے، مگر ہم ایک دم سے فیصلے نہیں کر سکتے۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک دو اور ملاقات ہماری ہوں تو بہتر ہوگا، تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، اور رائکا بھی۔ جب تک کمفرٹیبل نہیں ہوگی آرم کے ساتھ، تب تک میں اس رشتے کے لیے ہاں نہیں بول سکتی۔ وہ سنجیدگی بھرے لہجے میں بولی تو التمش نے دھیمی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور دل ہی دل میں اپنی پسند کو سراہا۔ ان کی فیملی شوبز کی دنیا کی جانی مانی فیملی تھی، اور کئی بڑے سے بڑے خاندان ان سے رشتے داری کرنے کے لیے بےتاب رہتے تھے، مگر وہ لڑکی بہت عجیب تھی اور یہی بات اسے پسند تھی۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کو جب ایزی لگے آپ ہمیں بتا دیجیے گا، لیکن اگر آپ کی ہاں ہوئی تو اس کے بعد ہم لوگ چند دن بھی نہیں رکیں گے، اس سے اگلے دن ہی ہمارا نکاح ہوگا۔ التمش نے کہا تو اس کی بے قراری پہ وہ دل ہی دل میں استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ واپسی کے لیے نکل آئے، اور رائکا کا موڈ انتہائی خراب تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس کی وجہ اس کا جھوٹ بولنا ہے۔ گھر جا کر بھی رائکا نے اس سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی، اور سیدھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے دن وہ صبح اٹھی تو شبنم اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اور اس کے انداز سے ہی سمجھ چکی تھی کہ اسے اس بات کا پتہ چل چکا ہے۔ تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، سیدھا کہہ دیتی تمہاری ایک بڑی بہن ہے جو مر چکی ہے۔ شبنم تلخ لہجے میں بولی تو اس نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ مرے آپ کے دشمن، اور آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں نے یہ سب کیوں کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ آپ سے ملیں۔ اسپاٹ لہجے میں بولی، کیوں؟ آپ کیوں نہیں چاہتی کہ وہ لوگ آپیہ سے ملیں؟ ہمیشہ کی طرح آپ خود غرضی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ آپ کبھی بھی آپیہ کو ملنے ہی نہیں دیتی کسی سے بھی۔ انہیں آپ نے آج تک کبھی بھی کسی سے متعارف نہیں کروایا، جبکہ آپ ہمیشہ مجھے متعارف کرواتی رہتی ہیں۔ کیا اس لیے کہ وہ ایک سادہ مزاج ہیں اور انہیں ہماری طرح بٹر بٹر انگریزی بولنی نہیں آتی؟ کیا آپ کے لیے یہ شرم کا باعث ہے؟ ہماری اپیا نے ہم پر جان نثار کی ہے۔ آپ اور میں آج جو بھی ہیں صرف اور صرف ان کی وجہ سے ہیں۔ رائکا غصے سے بولی، تم اس وقت بہت غصے میں ہو تو ہمیں اس پر بات نہیں کرنی چاہیے، اور ہاں، آج تم تیار رہنا، تمہارا عارم کا آج باہر ڈنر ہے، اور تمہیں اچھی طرح سے جاننا چاہیے اسے، کیونکہ عنقریب تمہاری اور اس کی شادی ہونے والی ہے۔ مہجبین نے کہا، میں ہرگز نہیں شادی کروں گی، اور اس طرح آپیہ کے بنا تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اٹل لہجے میں بولی، ہمارے رشتے آپیہ کے بنا ہی پکے ہوں گے، اور اس کی وجہ تمہیں وقت آنے پر بتا دی جائے گی۔ مہجبین نے اطمینان بھرے انداز میں کہا، مجھے ابھی اور اسی وقت وہ وجہ جاننی ہے، ورنہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔
रायका ने जिद्दी अंदाज में कहा तो महजबीन ने हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच जोर से टेबल पर पटका। बोला है ना, वक्त आने पर तुम्हें हर बात का जवाब दे दूंगी। इस वक्त मैं तुम्हारी किसी भी किस्म की कोई बात का जवाब नहीं दे सकती। वो गुस्से से बोलती हुई उठकर अंदर की जानिब बढ़ गई। कमरे में आकर उसने 2-3 गहरे गहरे सांस भरे। फिर वो पुरसुकून हुई तो बाहर निकल आई और शाम को उसने बड़ी मुश्किल से रायका को आरिम से मिलने के लिए तैयार किया था। रायका वापस लौटी तो बिना कुछ बोले कमरे में चली गई। शबनम तेजी से उसके पीछे लपकी तो वो बेड पे ऊंधे मुंह लेटी हिचकियों से रो रही थी। शबनम बेताब सी होकर उसकी जानिब बढ़ गई। क्या हुआ मेरी जान, क्यों रो रही हो? शबनम ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा तो वो जल्दी से उठकर उसके गले लग गई। क्यों हमेशा माँ ही अपी ऐसा करती हैं? क्यों आपके साथ इस तरह ज्यादती कर देती हैं? वो बदगुमानी की इंतहा पर थी और शबनम ने बेबसी से दरवाजे पे खड़ी महजबीन को देखा जो कि स्पाट चेहरे से खड़ी थी। फिर वो वापस पलट गई। आरिम और रायका काफी दिनों से एक दूसरे से मिल रहे थे और रायका के हर अंदाज से शर्म और हया झलकती थी। वो आज उसे बाकायदा प्रपोज कर चुका था मगर वो बिना जवाब दिए ही वापस चली गई। तब से आकर वो खुद से लड़ रहा था। अल्तमिश अभी घर पहुंचा था तो उसे सामिया के मुंह से ये सब पता चला कि उसका मूड काफ़ी हद तक ख़राब है। तो वो उससे मिलने के लिए रूम में आया तो वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान की गमगीन कवाली सुन रहा था। ओए मजनू के जानशीन, क्या सुन रहा है तू? उसने रिमोट से बुफर बंद करते हुए कहा। यार चाचू, ये लड़कियां इतनी कंफ्यूज क्यों होती हैं? अगर इनकार करना है तो प्लीज़ कर देती, लेकिन इस तरह मुझे इंतज़ार की सूली पे लटकाया हुआ है यार। वो झंझला उठा था तो अल्तमिश सर्द आह भरता उसके पास लेट गया। अरे यार भतीजे, वो लड़की तो फिर तुमसे बातचीत कर लेती है, अब तुमसे मिल लेती है, मगर हमारे वाली तो फ़ोन भी बड़ी मुश्किल से उठाती है। उठा भी ले तो 2-4 बातें करने के बाद बंद कर देती है। और असल बात की तरफ आता हूँ तो कहती है अभी तक मैंने सोचा ही नहीं। चलो वो तो फिर कुछ ना कुछ सोच रही होगी, मेरी वाली तो कुछ भी नहीं सोच रही यार। अल्तमश उससे ज़्यादा झंझला कर बोला तो वो लब भींच कर रह गया। सच में यार, ये इश्क जो है ना, बंदे को बड़ा ही ख्वार करता है। आरिम ने कहा। बिल्कुल सही कह रहा है, इसीलिए मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन देखो पड़ गया और अब भुगत रहा हूँ। वो सर्द आह भर कर बोला। तौबा है तुम दोनों से, हद होती है किसी चीज़ की। क्या हो गया तुम दोनों को? अभी 10 दिन नहीं गुजरे इस बात को और तुम लोग पागल हुए हो उनकी हाँ सुनने के लिए। मज़ीद थोड़े दिन और गुजरने दो, उन्हें भी तो पूरा हक है ना कि तुम्हारे बारे में सोचे, और लड़की को बहुत सोच समझ कर ही फैसला करना चाहिए। उनकी पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। चाय की ट्रे थामे अंदर दाखिल होती सामिया ने कहा तो वो गहरा सांस भरते उठकर बैठ गए। अभी वो चाय पी ही रहे थे कि अल्तमश के नंबर पर महजबीन की कॉल आने लगी। वो जल्दी से कॉल उठाकर स्पीकर पर कर चुका था। महजबीन बात कर रही हूँ, दूसरी तरफ से वो बोली। जी बिल्कुल जानता हूँ कि आप महजबीन हैं और मैं आप ही की कॉल का मुंतज़िर रहता हूँ। दिन रात वो आपकी तरफ से आती ही नहीं, तो आज आपकी तरफ से आई है तो उम्मीद करता हूँ कि कोई खुशी की खबर ही होगी। वो तेज़ तेज़ लहजे में बोला तो सामिया के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट तैरने लगी। दरअसल मैंने आरिम और रायका के रिश्ते के लिए हाँ करने का फैसला किया है, क्योंकि रायका यही चाहती है। दूसरी तरफ से महजबीन ने कहा। और मेरा और आपका रिश्ता? वो बेताबी भरे लहजे में बोला। वो तो मैं आपके बड़ों को बता दूंगी, मेरा जो भी फैसला होगा मैं भाभी को इन्फॉर्म कर दूंगी। दूसरी तरफ से संजीदगी से कहा गया। मैं भाभी से अभी बात करवा देता हूँ ना, आप उन्हें फौरन बता दीजिए। वो बेचैनी भरे लहजे में बोला। जी इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उन्हें कॉल कर लूँगी। मैं थोड़ी सी अब बिज़ी हूँ तो उसके बाद उन्हें कॉल कर लूँगी। अल्लाह हाफिज़, महजबीन ने कहते हुए कॉल काट दी। उसने गुस्से से मोबाइल की जानिब देखा। ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा। आरिम उठकर नाचने लगा और सामिया हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। हाँ हाँ बच्चू, हंस और हंस, शर्म तो नहीं आती तुम्हें? यहाँ पर तुम्हारा चाचू अभी तक कवारा बैठा है और तुम शादी करने जा रहे हो। शेम ऑन यू, वो चिढ़ कर बोला तो वो दोनों खिलखिला कर हंस पड़े। वैसे चाचू,
جتنے زیادہ منتظر ہے نا ان کی جواب کے لیے، وہ اتنا ہی لیٹ کر رہی ہیں، اور مجھے بڑا ہی مزہ آ رہا ہے اس بات کو دیکھ کر۔ عارم شرارتی انداز میں بولا تو اس نے اسے ایک گھڑکی سے نوازا اور ہنس مجھ پر۔ ویسے تمہیں شرم تو نہیں آتی نا؟ بڑے ہی بدتمیز ہو۔ ایک اور بات کان کھول کر سن لو، تمہاری اور میری شادی ایک دن اکٹھے ہوگی، یہ بات گھرا باندھ لے۔ اگر میری نہیں ہوئی نا تو پیارے میں تیری بھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کے رخسار کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا تو وہ منہ بسور کر سامیہ کی جانب دیکھنے لگا۔ یار مما پلیز سمجھاؤ نا انہیں، میری تو شادی ہونے دے، وہ جھنجھلا کر بولا۔ اس معاملے میں اپنے دیور جی کے ساتھ ہوں، جب تک میرے دیور جی کی شادی نہیں ہوگی تب تک تمہاری ناممکن ہے۔ اب یہاں تو تمہیں ان کی شادی کا انتظار کرنا ہوگا یا پھر کوارے بیٹھے رہو۔ وہ بھی اپنے دیور کی ہی بھابی تھی۔ سامیہ کی بات پر وہ فخر سے گردن اکڑا کر دیکھنے لگا اور دوسری طرف عارم منہ پھلا کر بیٹھ چکا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اپنا ماتھا مسلتا ہوا وہ مہجبین کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے بے اختیار اسے کال ملائی۔ دوسری طرف سے کال اٹینڈ نہیں کی گئی۔ پھر دوسری بار اس نے کال کی تو کال اٹھا لی گئی تھی۔ جی، دوسری طرف سے مہجبین کی آواز سنائی دی۔ یار آپ کیوں تڑپا رہی ہیں مجھے؟ اگر آپ کو شادی نہیں کرنی ہے تو نہ بول دیجیے نا، اس طرح مجھے انتظار کی سولی پہ مت لٹکائیے، وہ بے بسی بھرے لہجے میں بولا تو دوسری طرف سے خاموشی سی چھا گئی۔ تو ٹھیک ہے، میری طرف سے نہ ہی سمجھیے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور التمش کا دل جیسے ڈوب سا گیا اور اس نے کال کاٹتے ہوئے اپنا سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ پوری رات ایک پل کے لیے بھی وہ سو نہیں پایا تھا۔ صبح وہ ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو وہاں بیٹھی مہجبین اور رائکا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ پھر سلام کرتا ہوا وہ ان کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا اور ساتھ اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا جو ہمیشہ کی طرح بہت ہی پرسکون دکھ رہی تھی۔ اب آپ لوگ ناشتہ کریں اور شاپنگ کے لیے نکلے۔ دولہا حضرات کے ڈریسز لینے ہیں بس، لیکن دلہنوں کے ڈریسز مہجبین کی بوتیک سے آئیں گے، جو دولہا خود جا کر لے آئے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تو سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر سب ہنستے چلے گئے۔ اچھا بس کرو، میرے پیارے سے دیور جی کا اتنا سا منہ نکل آیا۔ سو میرے پیارے سے دیور جی، مہجبین نے میری دیورانی بننے کے لیے ہاں بول دیا ہے۔ سامیہ کی بات پر اس نے مہجبین کی طرف دیکھا جو کہ اسے دیکھتے مسکرا کر کندھے اچکا گئی۔ اچھا، مطلب میرے ساتھ پرینک کیا گیا ہے، وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا تو سب پھر سے ہنس پڑے۔ پھر ناشتہ کر کے ان لوگوں نے شاپنگ کی اور وہ دونوں واپس چلی گئی۔ جمعہ کے دن ہوٹل میں ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ ان کی شادی کی خبریں سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بنی تھی اور نکاح پر پورا میڈیا لائیو کوریج کر رہا تھا۔ 7 دن کے بعد شادی کے فنکشن تھے اور نکاح کے بعد التمش اسے لے کر باہر آیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے قریب کرتا اس کے لبوں پر جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کو چومتا، مہجبین جلدی سے اپنا مومی ہاتھ اس کے لبوں پر رکھتی اسے روک گئی۔ یار مت تڑپائیے، وہ اس کے ہاتھ کو ہٹاتے ہوئے بولا تو وہ جلدی سے دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ گئی۔ پلیز التمش، ابھی نہیں، وہ اسے پیچھے کو دھکیلتے ہوئے رخ پھیر گئی تو التمش کو اس کے گریز پہ جھنجھلاہٹ سی ہونے لگی، مگر وہ گہرا سانس بھرتا خود کو کمپوز کرتا اسے پیچھے سے ہگ کرتا قریب کر گیا۔ پھر وہ اس کی گردن رخسار پر اپنے سلگتے رب رکھتا چلا گیا۔ اس کے لمس سے خود کو جلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے اسے چھوڑتا ہوا پیچھے ہوا اور دیوار سے ٹیک لگائے اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں کی تپش سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ پھر عارم اور رائکا ادھر آ گئے۔ عارم نے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ فنکشن کے ختم ہوتے ہی وہ دونوں انہیں گاڑی تک چھوڑنے آئے۔ عارم نے جھک کر رائکا کے ماتھے پر لب رکھے تو وہ سمٹ سی گئی۔ التمش ہاتھ سے فلائنگ کس کر رہا تھا۔ گاڑی آگے بڑھی تو وہ سیٹ کی بیک سے ٹیک لگائے گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اسے اپنی گردن اور رخسار ابھی بھی جلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ گاڑی پورچ میں کھڑی ہوئی تو وہ اپنے بھاری ڈریسز سنبھالتی اندر داخل ہوئی تو وہاں بیٹھے اذہان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ سنجیدگی سے دیکھتا پاس آیا اور انہیں گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مہجبین کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا، پھر دوسرا، اور دوسرے پل وہ 20 سالہ اذہان کے
چوڑے سینے سے لگی بلک بلک کر رو رہی تھی اور اذہان کی آنکھیں بھی سرخ انگارہ بنی تھی۔ شبنم بھی سر جھکائے رو رہی تھی۔ رائکا پریشان سی سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے آج تک مہجبین کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اسے تو ہمیشہ لگا کہ وہ بہت سخت اور کھڑوس ہے۔ پھر وہ اذہان سے دور ہوتی جا کر شبنم کی گود میں سر رکھے رو دی۔ اذہان نے رائکا کے گرد بازو پھیلا کر اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے ساتھ لگایا۔ ماہی، رائکا، آپ دونوں اب آرام کیجیے، شبنم نے کہا تو وہ دونوں چپ چاپ اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کمرے میں آتے ہی شاور لینے چلی گئی۔ وہ شاور کے نیچے کھڑی نیم گرم پانی سے مل مل کر اپنے رخسار اور گردن کو صاف کر رہی تھی۔ اسے خود سے کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ فریش ہو کر باہر نکلی تو اس کا فون بج رہا تھا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا تو التمش کی کال آ رہی تھی۔ اس کا حلق تک کروا ہو گیا۔ اس نے 2-3 گہرے گہرے سانس بھرے اور پھر کال اٹینڈ کرتے سامنے ڈریسنگ پر موبائل رکھتے ٹاول سے بال صاف کرنے لگی۔ اسے باتھ روم میں دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے مبہوت سا رہ گیا۔ ارے آپ اس وقت کیوں نہائی؟ بہت ٹھنڈ ہے، وہ بولا۔ بس بال بہت زیادہ الجھ گئے تھے تو شاور لینا پڑا۔ وہ اپنے بالوں میں ٹاول لپیٹ کر اپنے ہاتھوں کی موئسچرائزنگ کرنے لگی۔ یار دل بہت بےتاب ہو رہا ہے تمہیں یوں اس طرح دیکھ کر، وہ معنی خیز انداز میں بولا تو وہ لب بینچ کر رہ گئی۔ اس وقت فون کیوں کیا؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ کیوں؟ کیا میں فون نہیں کر سکتا تمہیں؟ بیوی ہو میری، التمش نے کہا۔ مگر میری آرام کرنے کا وقت ہے مسٹر افریدی، سو گڈ نائٹ، وہ جلدی سے بولی۔ پہلے اچھے سے گڈ نائٹ تو بول دیں، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا تو وہ بمشکل مسکرائی۔ وہ کیسے بولتے ہیں؟ وہ تجاہل عارفانہ انداز میں بولی۔ چلے کل ملاقات کیجیے پھر سکھا دوں گا، وہ مسکرا کر بولا۔ ویسے آپ ماشاءاللہ سے 36 سال کے ہیں جبکہ میں 28 سال کی ہوں، تو ایسی ٹین ایج حرکتیں زیب نہیں دیتی، وہ بولی تو التمش کہا لگا کر ہنس پڑا۔ ہم اصل عمر یاد ہی نہیں رکھتے، سمجھے میں 26 کا ہوں اور تم 20 کی۔ ویسے رومانس کا عمر سے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بزلہ سنج انداز میں بولا۔ آپ مجھے 20 سال کا بنا رہے ہیں مگر مجھے خود سے 40 سال کی فیلنگ آ رہی ہیں، اور بوڑھوں میں رومانس کم ہی ہوتا ہے، وہ بھی اس بار مسکرا کر بولی تو دوسری طرف سے التمش بے اختیار کہا لگا کر ہنس پڑا۔ مطلب تم کسی بھی طرح مجھے رومانٹک نہیں ہونے دینا چاہتی؟ یار کیوں جان لینے پر تلی ہوئی ہو میری، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ اچھا، رومانس سے روکنے سے جان لینا کہاں سے آ گیا؟ ارے بھلے میں بڑھاپے کی طرف سے اپنے قدم بڑھا چکا ہوں لیکن میرا دل ابھی بھی جوان ہے اور بہت زیادہ ارمان ہے۔ تمہیں دیکھ کر تو ویسے ہی بہت زیادہ جاگ رہے ہیں، قسم سے آج تو دل کر رہا ہے ایسے ہی گھر اٹھا کر لے جاؤ۔ کیسے ضبط کیا تھا یہ میں ہی جانتا ہوں، دوسری طرف سے سرد آہ بھر کر کہا گیا تو وہ لب بینچ کر اسے گھورنے لگی۔ اچھا یار ایسے تو مت دیکھو نا، چلو اب مجھے گڈ نائٹ کس دے دو، پھر میں بند کر دیتا ہوں کال، وہ اطمینان سے بولا۔ مجھے نہیں آتا یہ سب کچھ، اس لیے پلیز مجھ سے اس بات کی توقع بھی مت رکھیے گا۔ گڈ نائٹ، وہ سرخ چہرے سے بولی۔ اف کیا شرماتی ہیں آپ یار، کچھ دن کے بعد میری باہوں میں یوں شرمائیں گی نا تو میں تو مر ہی جاؤں گا، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو وہ دل ہی دل میں اسے بڑے معتبر القابات سے نوازنے لگی۔ گڈ نائٹ مسٹر افریدی، وہ بولتی کال کاٹ گئی۔ دوسری طرف سے وہ لب کچلتے ہوئے موبائل کو دیکھتا اس کے رویے پر غور کرنے لگا۔ یہ لیجیے جناب آپ کی چائے، اندر داخل ہوتے ہوئے عارم نے کہا اور اس کی طرف چائے کا مگ بڑھاتا سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، پریشان ہو؟ اس نے پوچھا تو وہ اپنا ماتھا مسلتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ تھوڑا بہت نہیں، بہت زیادہ پریشان ہوں یار، پتہ نہیں تمہاری سالی صاحبہ کا موڈ کیوں خراب رہتا ہے۔ میں اتنے پیار سے بات کر رہا تھا، گڈ نائٹ کسی تو مانگ لی تھی، اس نے کال کاٹ دی، وہ جھلا کر بولا۔ ارے چاچو یار آپ تو ان کے مزاج کے بارے میں جانتے ہو نا، وہ بہت ٹھنڈے مزاج کی خاتون ہیں، اور جہاں تک میں نے سنا ہے وہ مرد حضرات سے بہت زیادہ چڑھتی ہیں، تو اسی لیے آپ کو اپنانے میں تھوڑا سا ان کو مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہو جائے گا ٹھیک۔ ویسے میری بیگم صاحبہ تو شرماتی ہی اتنا ہے، میں نے انہیں گڈ نائٹ
किस दी तो पलकें ही नहीं उठा रही थी। आरिम ने कहा, वैसे तुमने पता नहीं गौर किया है या नहीं, मगर मैंने गौर किया है कि वो बहुत पुरस्कार है, जैसे कुछ छुपा रही हो। एक और बात मेरे जहन में आती है कि अगर वो मर्द जात से नफरत करती है तो उसके पीछे वजह क्या है। वो पुरसोच अंदाज में बोला, अरे यार छोड़े ना, आप अपने हिस्से की मोहब्बत करते रहें और उनकी मोहब्बत उन पर छोड़ दें। मुझे लगता है कि आपकी मोहब्बत में इतनी ताकत ज़रूर होगी कि एक ना एक दिन वो मर्द जात पर एतबार करना सीख ही लेंगी। अब थोड़ा सा तो टाइम देना यार उसे। आरम ने कहा, वैसे बड़ा समझदार हो गया तू, मुझे फ़ख्र है तुम पर। अल्तमिश ने उसे फ्लाइंग किस देते हुए कहा तो वो कहा लगा कर हंस पड़ा। अरे यार चाचू, क्या करते हो, मुझे क्यों किस दे रहे हो? अब आपकी बीवी आपकी फ्लाइंग किस कबूल नहीं करती तो मुझसे ये अरमान अपने पूरे करोगे क्या? वो मुंह बना कर बोला, यार निकल जा यहाँ से, दफ़ा हो जा। अल्तमिश ने मसनूई गुस्से से कहा तो वह हंसते हुए बाहर निकल गया। वो धीमी सी मुस्कुराहट से आने वाले दिनों के मुतल्लिक सोचने लगा। 2 दिन के बाद वो आज आरिम के साथ उसके घर आया था। वो मुलाजिम से तारुफ के बाद अंदर दाखिल हुआ तो अंदर लाउंज से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। वो उसे खिलखिलाकर हंसता देखकर थम गया था और फिर निगाह जैसे उसके साथ बैठे हुए लड़के पर पड़ी तो वो ठटक गया। उसकी सूरत न जाने इतनी मानूस सी क्यों लगी थी। उसने सर झटक कर दरवाज़ा नॉक किया तो वो तीनों पलटे और उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और उसकी जगह घबराहट ने ले ली थी। अरे आप लोग, इस तरह बिना बताए? राइका घबरा कर बोली। हमने सोचा कि चलें आपके घर जाकर आपको सरप्राइज़ दे दिया जाए। आपका घर पहली बार देख रहे हैं। आरिफ इर्द गिर्द देखते हुए बोला, बहुत अच्छी सोच है। हम लोग भी सोच ही रहे थे कि आपको किसी दिन इनवाइट करें, लेकिन खैर अब आपने बिन बुलाए मेहमान बनकर आना था तो क्या कर सकते हैं। मगर इस वक्त हमें ज़रा बाहर डिनर पे जाना था, तो बाहर चलते हैं सबके सब। महजबीन हमवार लहजे में बोली। ये कौन है? अल्तमिश ने अजहान को देखते हुए पूछा। ये अजहान जैदी, मेरा भांजा। महजबीन ने जल्दी से कहा, ओ हाँ, मुझे याद आया। मैंने जब आपके मुतल्लिक तहकीक की थी तो मुझे पता चला था कि आप 3 बहनें हैं। तो ये आपकी बड़ी बहन के बेटे हैं। और आपकी बड़ी बहन कहाँ है? और ये निकाह पे शामिल नहीं हुए थे? अल्तमिश ने इर्द गिर्द देखते हुए पूछा। ये आज ही आया है और अपिया को 2-4 दिन लग जाएंगे, लेकिन वो भी बारात वाले दिन ज़रूर आएंगी। महजबीन ने कहा तो राइका बेख्तियार चौंक गई। उसका यूं चौंकना अल्तमिश ने भी साफ नोट किया। ओह अच्छा, एंड नाइस टू मीट यू भांजे। वो हाथ बढ़ाकर बोला तो अजहान ने स्पाट चेहरे से हाथ मिलाया। आप लोग डिनर पे जाइए, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, अजहान ने कहा और फिर बिना कुछ बात किए अंदर की जानिब बढ़ गया। उसके अंदाज पर अल्तमिश ने लब भींच लिए। उसे वाकई उसका मिजाज बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। दरअसल बहुत ज़्यादा थक गया, इसलिए इतना रूड हो रहा था। महजबीन उसकी नागवारी भांपते हुए बोली तो उसके तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। अच्छा एक काम करते हैं, मैं और आप अलग चलते हैं और आरिम और राइका अलग, ताकि हम दोनों कपल्स अकेले टाइम स्पेंड कर सके। वो अल्तमिश के बाजू को थामते हुए बोली तो अल्तमिश ने खुशगवार अंदाज में उसे देखा। तो चलिए फिर निकलते हैं, वो मुस्कुरा कर बोली और फिर वो दोनों बाहर निकले। आरम इसकी गाड़ी लेकर चला गया और वो महजबीन की गाड़ी में जा रहा था। वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे तो इर्द गिर्द के सब लोग उनकी तरफ बढ़े और लड़कियां लड़के सब उनसे ऑटोग्राफ ले रहे थे। वो बामुश्किल जान छुड़वाते हुए अपने लिए एक अलग कमरा लेकर उसी में डिनर करने लगे। क्या यार, हम लोगों की लाइफ की प्राइवेसी का बैंड बढ़ जाता है, वो झंझला कर बोला। इसीलिए तो मैंने शादी के बाद शोबीज को खैर बात करने का सोचा है, वो संजीदगी से बोली तो वो चौंक गया। क्या वाकई? उसने बेयकीनी भरे अंदाज में पूछा तो वो सरस बात में हला गई। चलो ये तो बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि मेरी बीवी इस बनावटी दुनिया में ना रहे, बच्चों पर और मुझ पर ध्यान रहे। मेरी भाभी ने भी शादी के बाद ये सब छोड़ दिया था। कभी कभार होता था कि वो
کوئی چھوٹی موٹی ٹیلی فلم کر لیا کرتی تھی، اور یہی بات مجھے ان کی پسند ہے کہ انہوں نے اپنی فیملی، ہمارے خاندان کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ وہ عقیدت سے سامیہ کا ذکر کرتے ہوئے بولا تو اس کے اندر عجیب سی گھٹن ہونے لگی تھی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے ہلکی پھلکی سی گفتگو کر رہے تھے، پھر پاس کھڑے ویٹر سے ٹرائفل پکڑنے لگی تو پورا باؤل اس پر الٹ گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھتی اپنے بال صاف کرنے لگی۔ "آئی ایم سو سوری میم، آئی ایم ریئلی ویری سوری"۔ ویٹر گھبرا چکا تھا۔ "تمہارے ہاتھ کام نہیں کرتے کیا؟ تمہیں ابھی تک نوکری سے نکلواتا ہوں"۔ التمش دہاڑ کر بولا تو وہ ویٹر مزید گھبرا گیا۔ "میم پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میں بس بہت زیادہ پریشان تھا۔ میری بیوی ہاسپٹل میں ہے، اسے بچہ ہونے والا ہے تو دھیان بٹ گیا"۔ وہ نم لہجے میں بولا۔ "بکواس بند کرو، 100 بہانے ہوتے ہیں تم لوگوں کے پاس، اب تم اس ہوٹل میں نظر نہیں آؤ گے مجھے"۔ التمش چیخ اٹھا۔ وہ ساکت و جامد یکٹک اس شفاق آدمی کو دیکھ رہی تھی جو اس پہ ذرا برابر بھی ترس نہیں کھا رہا تھا۔ ایک کرب بھری رات یاد آئی تو آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ "پلیز التمش، بس کریں، یہ کام مجھ سے یا آپ سے بھی ہو سکتا تھا، اور آپ جائیے، بلکہ یہ کچھ پیسے رکھیے"۔ وہ جلدی سے اپنے پرس سے پیسے نکال کر اس ویٹر کو دیتے ہوئے بولی تو التمش نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ ویٹر دعائیں دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ "یہ سب کیا ہے؟ ارے ایسے لوگ پیسوں کے لیے ایسی کہانیاں گھڑتے ہیں۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے اور تم سے پیسے حاصل کرنے کے لیے ہی یہ ساری کہانی گھڑی ہے"۔ التمش سر جھٹک کر بولا۔ "آپ کو کیسے پتا کہ وہ کہانی گھڑ رہا تھا؟ کیا پتا وہ سچ کہہ رہا ہو؟ میں نے اس کو چند ہزار روپے دیے ہیں، لاکھوں کروڑوں نہیں، کہ جس سے وہ محل تعمیر کر لے گا، اور بالفرض اگر بات مان بھی لی جائے کہ وہ کہانی گھڑ رہا تھا تو وہ اس کا اپنا عمل ہے اور یہ میرا اپنا۔ مجھے تو اپنا حصہ ڈالنا ہے نا، مجھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، کسی اور کے بارے میں نہیں۔ اگر وہ سچا ہوا تو مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ جب ایک خدا کا بندہ تمہارے سامنے رو رہا تھا تم نے اس کی مدد کیوں نہیں کی تھی"۔ وہ نم لہجے میں بولتی جا رہی تھی، پھر وہ بے اختیار اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو دی۔ التمش تو اس کے یوں رونے پر ہی سٹ پٹا گیا۔ "ارے کیا ہو گیا یار تمہیں؟ ایسے کیوں رونے لگ گئی ہو"۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تو اس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو مسلتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ "آپ نے کبھی کسی کو بے بسی کی انتہا پر دیکھا ہے؟ پتہ ہے، ایک انسان ایک اندھیری رات میں بستر و سامان جب در در کے ٹھوکریں کھاتا ہے نا، اس سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہے، غربت سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہوتا، آپ یہ درد نہیں سمجھ سکتے"۔ وہ بولے جا رہی تھی اور وہ چپ چاپ اسے سن رہا تھا۔ "آئی ایم سوری، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھ جیسا سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والا انسان واقعی ان حالات کا اندازہ نہیں کر سکتا جس سے ایک غریب انسان گزرتا ہے"۔ وہ لب بھینچ کر بولا۔ "میں واش کر کے آتی ہوں"۔ وہ کہتی ہوئی واش روم کی جانب بڑھی اور پھر کچھ دیر کے بعد پلٹی۔ "یہ نل ہی نہیں چل رہا، ذرا دیکھیے پلیز"۔ وہ باہر نکل کر بولی تو وہ اٹھ کر واش روم میں آیا تو نل کھولنا چاہا تو وہ کھلا ہی نہیں۔ وہ اس کے قریب آیا اور جھک کر شاور چلانے لگا، مگر وہ بھی گھوم ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے مزید زور آزمائی کی تو وہ نل ٹوٹ گیا اور چھت پہ لگے شاور سے چھم چھم پانی برسنے لگا۔ پانی ہلکا سا نیم گرم تھا۔ وہ بھیگے چہرے سے اپنے بال ہٹاتے ہوئے مڑی تو اس کا پاؤں مڑا، اور اس سے پہلے کہ وہ پھسلتی وہ نرمی سے اسے باہوں میں بھرتا دیکھنے لگا۔ اس کے بھیگے ہونٹ اس کے اندر ہلچل مچا رہے تھے۔ وہ اسے دیوار سے لگاتا، اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا، اسے بھی اپنے ساتھ مدہوش کر گیا۔ پھر وہ شرٹ اتارتا اس پر محبت برسانے لگا۔ پھر وہ ایک دم سے پیچھے دھکیلتے باہر جانے لگی تو وہ اسے بازو سے کھینچ کر پھر سے دیوار سے لگا گیا۔ پلیز پلیز التمش، یہ سب ٹھیک نہیں ہے"۔ وہ بے چینی بھرے لہجے میں بولی۔ آج مت روکو، ورنہ یہ دیوانہ مر جائے گا"۔ وہ بے خود انداز میں اس کے لبوں کو چھونے لگا تو وہ پھر سے اس کی سائڈ سے ہوتے گزرنے لگی تو وہ اسے پیچھے سے باہوں میں بھر گیا۔ "پلیز التمش"، وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ "مجھے حق ہے مائی لو"۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اسے سینے میں بھینچ گیا، پھر باتھ روب اسے تھماتے باہر نکل گیا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو وہ بھی باتھ روب میں تھا۔ "میں نے کپڑوں کا کہہ دیا ہے، کچھ دیر میں بھابھی کی اسسٹنٹ لے کر آ جائے گی"۔ وہ بولا تو وہ بنا کچھ کہے کانپتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔
سردی لگ رہی ہے؟ وہ اس کے نیلے پڑتے ہونٹ دیکھ کر پوچھنے لگا۔ جی پانی بہت ٹھنڈا آ گیا تھا، وہ کانپتے ہوئے بولی۔ واٹ؟ تو میری جان تم باہر نکل آتی؟ وہ تشویش بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولتا ہیٹر آن کرنے لگا، مگر وہ بھی نہیں چل رہا تھا۔ انتہائی کوئی بیکار ہوٹل ہے، وہ غصے سے ریموٹ پٹک کر بولا، اور پھر اس کے بالوں کو خشک کرتا بیڈ پر لٹاتا اس کے برابر آ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھ گیا۔ اس کے سینے سے لگی ابھی بھی کانپ ہی رہی تھی، وہ اسے خود میں بھینچ گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ پرسکون ہو کر سو چکی تھی، اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اسے تکیے پر سیدھا کرتا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اس کے صبیح چہرے کو دیکھنے لگا۔ بس کچھ دن اور یہ دوری ہے، پھر پورے حق سے حق جتاؤں گا، اسے دیکھتے ہوئے بولا، اور پھر دروازہ نوک ہونے پر وہ چونک کر اٹھا اور دروازہ کھولا تو ویٹر کپڑوں کا بیگ لیے کھڑا تھا۔ وہ بیگ رکھتا اس کے برابر آ کر لیٹ کر اسے کھینچ کر باہوں میں بھرتا اس کا سر سہلاتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ مہجبین کی آنکھ کھلی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ ادھر ادھر مارا تو التمش کی بیڈ پر ہاتھ لگتے وہ چیخیں مارتی اٹھی، اور اسی وقت لائٹس آن ہوئی اور پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ وہ ہڑبڑا کر مہجبین کو دیکھنے لگا جو کانوں پر ہاتھ رکھے چیخیں مار رہی تھی۔ ماہی ریلیکس، یہ میں ہوں، وہ اسے کندھوں سے جھنجھوڑ کر بولا تو وہ چیخنا بند کرتی ارد گرد کے ماحول کو دیکھتی اس کی طرف مڑی تو وہ شرٹ لیس صرف ٹراؤزر میں تھا، وہ خود باتھ روم میں تھی۔ تم ٹھیک ہو مائی لو؟ وہ اس کے قریب ہو کر بولا تو وہ متوحش انداز میں پیچھے ہوئی۔ آپ نے میری نیند کا فائدہ اٹھایا، ہاؤ ڈیئر یو! دوسرے مردوں جیسے ہی نکلے، چیپ اور گھٹیا، وہ غصے سے بولتی بیڈ سے اتر گئی۔ اس کی بات پر التمش کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ خود کو دیکھو، تم جس طرح تھی ویسی ہی ہو۔ باتھ روم میں باہر نکلی تھی اور اسی میں ہوں، اور میں نے صرف تمہارے پاس لیٹ کر تمہاری سردی کم کر رہا تھا اور کچھ نہیں۔ تم مجھے اتنے ہلکے کردار کا سمجھ رہی تھی، وہ کرب بھرے لہجے میں بولا تو وہ سر تھام کر وال کلاک کی جانب دیکھنے لگی جہاں پر رات کے 2 بج رہے تھے۔ او مائی گاڈ، اتنا ٹائم ہو گیا، سب گھر میں انتظار کر رہے ہوں گے، وہ ہڑبڑا کر بولی۔ یہ تمہارے کپڑے ہیں، چینج کر لو، میں چھوڑ دیتا ہوں، وہ سنجیدگی بھرے لہجے میں بولا، اور پھر اپنی شرٹ پہننے لگا۔ وہ کپڑے بدل کر نکلی تو وہ اسے لے کر باہر آ گیا۔ وہ گھر چھوڑ کر اس کی گاڑی پوچھ میں لگا کر اسے یوں ہی گمسم چھوڑے باہر نکل گیا۔ وہ سڑک پر چلتا جا رہا تھا، دل بری طرح دکھ رہا تھا۔ وہ اس کی محبت کے جواب میں ہمیشہ سرد لہجے میں بات کرتی تھی، اس نے کبھی برا نہیں منایا، مگر آج وہ اس کے کردار پر شک کر رہی تھی اور اس کے دل کے کئی ٹکڑے کر چکی تھی۔ وہ ٹیکسی کروا کر گھر پہنچا اور کمرے میں آیا۔ کتنی دیر موبائل ہاتھ میں تھامے دیکھتا رہا کہ اس کا شاید کوئی سوری کا میسج آئے، مگر اس کی طرف سے تو یہ پوچھنے کے لیے کال بھی نہیں آئی تھی کہ وہ خیریت سے گھر پہنچا کہ نہیں۔ وہ پوری رات ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ مہجبین تو جیسے ہی لاؤنج میں آئی تو شبنم وہیں پر بیٹھی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ شبنم نے بے چینی سے پوچھا تو وہ گمسم سی چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر اس کی گود میں سر رکھ گئی۔ اپیا، اس کا دل دکھا، وہ بہت افسردہ تھا، تکلیف اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی، مگر مجھے خوشی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ التمش افریدی تکلیف میں ہے، مگر مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ اس دن اس نے چھوا تو کراہت محسوس ہو رہی تھی، آج اس کا لمس بھی اچھا لگ رہا تھا۔ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ مجھے نفرت کرنی ہے التمش افریدی سے، مگر میری نفرت اس کی محبت کے آگے کیوں ہارنے لگی ہے؟ میں نے برسوں انتظار کیا ہے کہ میں التمش افریدی سے انتقام لے سکوں، تو پھر کیوں برا لگ رہا ہے مجھے؟ وہ چیخ اٹھی تھی اور آنسو ٹپ ٹپ اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے، اور شبنم کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھی۔ چھوڑ دو یہ انتقام، اپنی زندگی کو شروع کرو، اور میں اذہان کو لے کر دور چلی جاؤں گی، شبنم نے کہا تو اس کے ان آنسو دونوں نے ٹھٹر گئے۔ مڑ کر دیکھا ہرگز تو نہیں، رائکا کھڑی انہیں آپ اور عجیب سی اذہان نگاہوں میری سے جان دیکھ ہے، رہی تھی۔ میں آپ کو کیا کبھی ہوا دور اپیا؟ نہیں جانے دوں گی، آپ دونوں چپ اور کیوں آپ ہیں؟ کا اور اذہان کا بتائیے نا، حق ایسا کیا ہوا تھا ضرور 20 سال دلواؤں گی۔ پہلے 20 جو مجھے سال نہیں پہلے پتا؟ جو نہیں ہو سکا وہ اذہان اب بھی ملے گا، جانتا ہے مگر وہ اٹل میں نہیں لہجے میں جانتی۔ بولی۔ کیوں ایسا آخر کیا مجھ ہوا سے تھا 20 چھپایا سال جا پہلے؟ رہا ہے؟
کیوں لینا ان سے یہ چاہتی ہیں بات آپ مخفی انتقام رکھنے کا اپنی کیا شفیقی سے؟ مقصد ہے آپ دونوں اور کا؟ کون سا حق وہ نبھانا انتہائی چاہتی ہیں اور غصے میں کیوں؟ بولی تو ان دونوں نے ایک پیچھے دوسرے سے کو آئی دیکھا۔ آواز پر تم سے ان چھپانے کا دونوں کے مقصد رنگ صرف یہی ہے کہ متغیر تمہیں ہو گئے۔ تکلیف نہ ہو۔ جس تکلیف اور اذیت سے ہم تینوں گزر رہے ہیں اس تکلیف سے تمہیں دور رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو بہت کوشش کی کہ اذہان کو بھی اس تکلیف سے دور رکھا جائے، مگر اذہان کے بڑھتے ہوئے سوالوں نے مجھے اسے سب سچائی بتانے پر مجبور کر دیا تھا۔ شبنم نے کہا، مجھے پتا ہے اپیا ایسا کیا ہوا تھا کہ ہم لوگ افریدی فیملی کو 20 سال پہلے جانتے ہیں، بتائیے نا مجھے۔ وہ ان دونوں کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے نم لہجے میں بولی۔ شبنم نے لب بھینچ کر اسے دیکھا اور پھر اپنی ماضی کے بارے میں بتاتے چلی گئی۔ 20 سال پہلے تارا بائی کے کوٹھے کی 16 سالہ شبنم کے چرچے جگہ جگہ ہو چکے تھے۔ جب سے اسے اسٹیج ڈانسر کے طور پر انوائٹ کیا گیا تھا، وہاں کی پرفارمنس کے بعد مشہور پروڈیوسر اعظم افریدی اس چھوئی موئی سی نازک لڑکی پر مر مٹا تھا۔ اس دن سے اس نے تارا بائی کی چوکھٹ کو پکڑ لیا تھا۔ دیکھو اعظم میاں، تارا بائی کی بیٹی ہے وہ، اور تارا بائی اپنا پیٹ پالنے کے لیے صرف اس کا مجرا دکھاتی ہے، مگر جسم فروشی نہیں کرتی۔ تارا بائی نے کہا، میں جسم فروشی کی بات بھی نہیں کر رہا، میں شبنم کو اپنی بیوی بنا کر پانا چاہتا ہوں۔ وہ بولا تو تارا بائی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ واہ میاں، اچھا طریقہ ہے نکاح کر کے اپنی ہوس پوری کرنے کا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، نہیں تارا بائی، آپ کی بیوی کو رخصت کر کے بھی لے کر جاؤں گا، بس کچھ عرصہ انتظار کرنا ہوگا۔ وہ جلدی سے بولا تو تارا بائی نے اوٹ میں کھڑی اپنی معصوم کلی کو دیکھا اور پھر کملی کی طرف دیکھا۔ آپا، اگر شبو چلی گئی تو فاقوں کی نوبت آ جائے گی، کملی نے کہا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، آپ لوگوں کا سب خرچہ پانی میرے ذمہ ہے، میں اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اعظم افریدی نے کہا تو تارا بھائی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ ویسے تو اس کوٹھے پر کبھی بھی کسی لڑکی کی بارات نہیں آئی، مگر تم بارات لانے کی بھی بات کر رہے ہو، ہمیں یہ بات بہت اچھی لگی۔ میری بیٹی کا باپ کون ہے میں یہ جانتی ہوں، مگر اس نے بھی مجھ سے کبھی نکاح کی بات نہیں کی تھی، میں بھی گناہ ثواب کا خیال جانتی ہی نہیں تھی۔ بس جب میری بیٹی ہوئی تو پتہ چلا کہ عزت کیا ہوتی ہے۔ میری بیٹی کسی مرد کے بستر کی زینت نہیں بنے گی، یہ اسی دن میں نے سوچ لیا، لیکن اسے تم عزت کے ساتھ رخصت کرنا چاہتے ہو تو میں راضی ہوں، تارا بائی نے کہا تو کملی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ بہت بہت شکریہ تارا بائی، میں کبھی بھی آپ کی بیٹی کو دھوکہ نہیں دوں گا، وہ پختہ لہجے میں بولا، اور تارا بائی نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ اسی دن شبنم اور اس کا نکاح ہو گیا۔ وہ شبنم سے اکیلے میں ملا تو وہ چھوئی موئی سی لڑکی کو اتنے قریب دیکھتے مزید دیوانہ ہو گیا۔ پھر وہ ہر ہفتے کے 3 دن اس کے پاس آتا تھا، اس کے ساتھ عہد کرتا، اس سے باتیں کرتا، اور شبنم اس کی محبت پر یقین کرتی چلی گئی۔ اس نے شبنم کو سختی سے ناچنے سے بھی منع کیا تھا، اور اس دن سے تارا بھائی کا کوٹھا ویران ہو چکا تھا، مگر تارا بائی پھر بھی بہت مطمئن تھی۔ لیکن کملی کو کسی بھی طرح چین نہیں تھا، اسے نہ جانے کیوں ڈر لگتا تھا کہ یہ شخص ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر چلا جائے گا، اور ان کے فاقے کے دن آنے والے ہیں۔ کملی نے اپنے جاننے والے آدمیوں سے لڑکیاں لانے کو کہا، تارا بائی نے اس کو منع بھی کیا، مگر اس نے بھی ضد پکڑ لی تھی کہ اس کوٹھے پر لڑکیاں ضرور آئیں گی۔ پھر کملی کا ایک آدمی بوٹا سنگھ 2 بچیاں لے کر آیا۔ وہ بچیاں کوئی اور نہیں، 7 سالہ مہجبین اور 3 سالہ رائکا تھی۔ اتنی پیاری بچیاں کے ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی تھی۔ ارے او کملی، میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ اس کوٹھے پر کوئی بھی لڑکی نہیں آئے گی، تو پھر سے لے آئی، وہ بھی اتنی چھوٹی چھوٹی بچیاں۔ ارے کس ماں کے کلیجے کو نوچا ہے تم نے؟ تارا بائی چیخ چیخ کر بول رہی تھی، اور اعظم افریدی اس رات اس کے پاس ٹھہرا تھا۔ اس شور شرابے سے وہ دونوں جلدی سے باہر آئے تو شبنم ان پیاری سی بچیوں کو دیکھ کر ساکت رہ گئی، اور اعظم بے تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ بوٹا لے کر آیا، وہ کہہ رہا تھا اس بچی کے ماں باپ مر چکے ہیں، اور چاچا چاچی نے گھر سے یتیم خانے میں بھیجا ہے، اور دارالامان کی عورت ہماری جاننے والی ہے نا، تو اس نے اس یتیم خانے کی عورت کو بھی اس پلان میں شامل کر لیا۔ یہ 2 بچیاں دی ہیں ہمیں، دیکھنا آپا ہمارا بڑھاپا کتنا اچھا گزرے گا۔
ये जवान होकर उसी कोठे की रौनक को फिर से बहाल करेंगी। कमली बोली, शर्म आनी चाहिए आपको कमली मासी, इतनी मासूम सी बच्चियों को कोठे पर बिठाना चाहती हैं, वो भी अपने रिस्क के लिए। रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की होती है, अल्लाह पर यकीन नहीं है तुझे मासी? वो इंतहाई गुस्से से बोलती, झपट कर उसके हाथ से 3 साला रायका को पकड़कर सीने से लगाते हुए बोली, देख रही है आपा कैसे बात कर रही है ये मुझसे? जब से अफरीदी साहब से इसका निकाह हुआ है ना, इसकी तो आंखें ही माथे पर चली गई हैं। जिस दिन ये शख्स छोड़ कर चला गया ना, उस दिन रोते फिरना तुम दोनों माँ बेटी। फिर याद करना इस कमली को। आज के बाद ये कमली तेरे कोठे पर नहीं रहेगी, फिरोजा के कोठे पर जा रही हूँ। कमली गुस्से से बोलती महजबीन को पकड़कर वहां से जाने लगी तो महजबीन ने उसे जोर से धक्का दिया। डोंट टच मी विच, वो नफरत से बोली तो कमली ने गुस्से से इस पर हाथ उठाना चाहा। उसने गुस्से से उसका हाथ जकड़ लिया। मैं बच्ची जरूर हूँ, मगर मेरे अबी ने मुझे जूडो कराटे सिखाए हैं, तुम जैसों को मैं सबक सिखा सकती हूँ। वो चीख उठी थी। सब लोग आंखें फाड़े उन्हें देख रहे थे। जा कमली, दफा हो जा यहाँ से, ये बच्चियां यहीं पर रहेंगी, तारा भाई ने कहा। लो, ऐसे कैसे रहेंगी? मैंने पैसे खर्च किए हैं, बूटा को मैंने पैसे दिए थे, कमली बोली। फिर आजम अफरीदी ने अपनी जेब से चेक बुक निकाल कर 5 लाख का चेक साइन करके थमाया। जितने में तुमने ये बच्चियां खरीदी हैं, इससे बहुत ज्यादा होंगे, निकलो लेकर इन्हें और आइंदा से इस कोठे पर मत आना, आजम अफरीदी ने कहा तो कमली की नादोज निगाहों से देखती वहां से चली गई। उसने इंतकामन अफरीदी प्रोडक्शन के ऑनर यानी आजम अफरीदी के वालिद हारून अफरीदी को मिलकर सारी बात बता दी। नामुमकिन, हो ही नहीं सकता, हमारा खून इतना गंदा नहीं हो सकता कि वो कोठे पर जाए। हारून अफरीदी चीख उठे थे। तो ऐसा कीजिए, इस बारे में मुकम्मल तहकीक करवा दीजिए, अगर मैं झूठी निकली तो मुझे जान से मार दीजिएगा, कमली ने कहा तो आजम अफरीदी ने अपने 16 साला छोटे बेटे अल्तमिश की जानिब देखा, जो कि इतनी छोटी उम्र में उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम रोशन कर चुका था। अल्तमिश बेटे, आप और मैनेजर इस बात पर मुकम्मल तहकीक करें और बहू को इस बात की खबर न पहुंचे, हारून अफरीदी ने कहा तो वह सर अस्पात में हला गया। फिर जिस दिन आजम अफरीदी बाजार हुस्न गया तो अल्तमिश उसका पीछा करता वहां पहुंच गया। उन गंदी गलियों से गुजरते अल्तमिश का दिमाग खोल रहा था। फिर उसने तहकीक की तो उसे पता चला कि आजम अफरीदी तारा भाई के कोठे पर आता है और शबनम बाई से निकाह किया है। बिपरे हुए अंदाज में तारा बाई के कोठे पर पहुंचा। भैया भैया, वो चिल्लाकर आजम अफरीदी को पुकारने लगा। आपको तमीज नहीं है कि किसी के घर ऐसे नहीं आते? महजबीन तीखे लहजे में बोली तो वह तनफ्फुर भरे अंदाज में उसे देखने लगा। उसी वक्त आजम अफरीदी बाहर निकले तो वो गुस्से से पागल हो गया। एक नीच, बदसात, बदचलन औरत के लिए आपने हम सबको धोखा दिया, वो चिल्लाया। बस खबरदार, इससे आगे एक लफ्ज नहीं बोलना, आजम अफरीदी ने चीख कर कहा। ये औरत के लिए आपने भाभी को धोखा दिया, अपने मासूम बच्चे को धोखा दिया, बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा। अब आप यहाँ से चले वरना बाबा को बुलाना पड़ेगा। अल्तमिश की धमकी पर वो लब भींच कर थर थर कांपती शबनम की तरफ मुड़ा। मैं फिर आऊँगा, वो कहकर अल्तमिश के साथ वहां से चला गया। फिर 10 दिन गुजर के वो नहीं आया, मगर उसकी तरफ से खत आया जिसमें उसने बताया कि वो बाबा की वजह से बहुत मजबूर है और शायद वो कभी दोबारा ना मिल सकेगा, मगर वो पैसे बेचता रहेगा। वो इस मुख्तसर खत को पढ़ते ही बेहोश हो गई थी। दाई ने आकर बताया कि वो हमल से है। तारा भाई गुमसुम सी हो गई। कमली रोज आकर ताने देती थी और तारा भाई सर झुकाए सुनती थी। फिर शबनम से छुपकर तारा भाई ने नन्ही महजबीन को डांस सिखाना शुरू कर दिया। शबनम को जिस दिन पता चला उसने पूरा कोठा सर पर उठा लिया। फिर एक दिन वो उन दोनों को लेकर उस कोठे से निकल आई। मंजिल कहाँ थी कुछ मालूम नहीं था। आजम अफरीदी मशहूर शख्सियत थी। पूछती हुई उनके घर पहुंची तो वहां पार्टी चल रही थी। उनको देखकर आजम अफरीदी शॉक्ड खड़ा था और अल्तमिश की रगें तनी हुई थी। शबनम के जिस्म की बनावट से आजम अफरीदी को पता चल चुका था कि वो माँ बनने वाली है।
अल्तमिश गार्ड से बोला, इस गंध को बाहर निकालो। हारून अफरीदी चीख उठे, ऐसा मत कीजिए, हम बेसरो सामान हैं, हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। शबनम उनके कदमों में गिरते हुए बोली, मगर वहाँ तो सब फ़िरौन बने खड़े थे और आज़म अफरीदी मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ा था। अल्तमिश ने गार्ड्स को बुलाकर शबनम को और उन्हें बाहर निकाला। तुम जैसी बाजारू औरतें हमारी हमदर्दी के भी लायक नहीं, जाओ जाकर उस गंद पर मरो, और ये रखो पैसे, और चाहिए होगे तो बता देना। अल्तमिश सर्द लहजे में बोला और पैसों की गड्डी शबनम की गोद में फेंकते अंदर की जाने बढ़ा। महजबीन ने अपनी चप्पल उतार कर उसकी कमर में मारी। वो उसे नाज़ेबा गाली देता उसके पास आया और एक जोरदार थप्पड़ उसके रुखसार पर रसीद किया तो वो दूर जाकर गिरी। गेट आउट यू, वो गाली बकता चला गया। महजबीन ने शबनम के हाथ से गड्डी पकड़ी और अंदर आई, और उसी वक्त अल्तमिश पड़ा, ओए यू डोंकी मंकी, अपने पैसे रख अपने पास, हम तुम जैसों के पैसों पर थूकती भी नहीं। वो गड्डी जोर से उसके मुंह पर फेंकते हुए बोली, यू बिच। वो मुट्ठियां बींच कर उस छटांग भर की लड़की को देखने लगा जिसकी आंखों से शौले निकल रहे थे। खुदा करे तुम लोगों की हर खुशी गम में बदल जाए, खुदा करे तुम लोग वैसे ही तड़पो जैसे हम तड़पे। वो 8 साला महजबीन जोली उठा उठा कर बद्दुआएं दे रही थी। पहली बार हारून अफरीदी के कदम लड़खड़ाए। अल्तमिश ने उसके बालों से पकड़ा और उसे खींचता हुआ बाहर लाकर सड़क पर फेंका। मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी, और बड़े मान से आऊंगी, वो चिल्ला कर बोली। जस्ट गो टू हेल, वो फनकारा और दरवाज़ा लॉक कर गया। वो खुद को संभालते हुए उठकर शबनम के पास आई और उठने में मदद की। वो लोग सड़क पर चलती जा रही थी। नन्ही सी राइका थकन से चूर होकर रोने लगी थी। वो लोग कागज इकट्ठे करने वालों की झोंपड़ियों के पास आकर रुकी तो सब लोग बाहर आकर उन्हें देखने लगे। हमदर्दी का ताल्लुक इंसानियत से होता है, वो इन झोंपड़ी वालों ने पहला सबक महजबीन को सिखाया। शबनम दर्द से तड़प रही थी। उन लोगों ने उसकी मदद की। शबनम ने 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से बेटी भी पैदा होते ही फौत हो गई, और अजहान बहुत कमजोर था। गंदे मंदे कपड़ों में लिपटे शबनम अजहान को सीने से लगाए तड़प तड़प कर ऐसे रोई कि सबकी आंखें भीग गई। दिन गुजरते जा रहे थे। वो लोग रूखी सूखी इन्हें भी दे देते थे। फिर शबनम एक दिन उन्हें लेकर दारुल ईमान चली आई। वहाँ की मैडम अच्छी थी। कुछ दिन में शबनम और महजबीन सीना पड़ोना सीख चुकी थी। फिर एक दिन मैडम की मदद से ही शबनम वहाँ से लेकर उन्हें एक मोहल्ले में शिफ्ट हो गई। वो और महजबीन लोगों के कपड़े सीती थी, और दिन में महजबीन और राइका स्कूल जाती थी, और साथ महजबीन दुनिया जहाँ के डांस सीख रही थी। ऐसी महारत से नाचती कि सब बेखुद देखते रह जाते। 8 साल गुजर चुके थे। वो कॉलेज के एक फंक्शन में एक ड्रामा में हीरोइन का प्ले कर रही थी। एक्टिंग के साथ डांस देखकर एक थिएटर वाले ने उसे अपने थिएटर के लिए काम करने को कहा। फिर थिएटर से वो डायरेक्ट एक फिल्म के लिए साइन करती शोबिस की दुनिया में चली गई। महज 2 साल में उसने अपना एक मुकाम बना लिया था। फिर वो 20 साल की थी जब उसने अपना घर खरीदा और अपने बाप अकरब जैदी के नाम से उसकी तख्ती लगाई। महजबीन जैदी आज शोबिस की दुनिया का सितारा बनी थी, और उस शख्स की बीवी भी जो बरसों पहले धक्के मारकर उन्हें अफरीदी विला से निकाल चुका था। शोबिस की दुनिया में आने का मकसद भी दी सुपरस्टार अल्तमिश अफरीदी तक पहुंचना था, और वो उसमें कामयाब हो चुकी थी। वो माजी से हाल में वापस आई तो राइका का चेहरा आंसुओं से तर था। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन तुम्हारी जिंदगी को कभी बर्बाद नहीं होने देगी। अफरीदी हर हाल में तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। उन लोगों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, और मैं अब उसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उनके घर जाऊंगी, और मेरे बारे में जानने के बाद अल्तमिश अफरीदी के चेहरे के तासुरात कैसे होते हैं ये देखने के लिए मैं बहुत बेताब हूँ। महजबीन ने कहा, मुझे कोई फिक्र नहीं कि मेरी जिंदगी बर्बाद होती है कि नहीं, मगर वैसे लोगों को सबक सिखाना सच में बहुत लाजमी होता है। मैं आपके साथ हूँ, राइका ने कहा। नहीं मेरी जान, तुम्हें इस बारे में आरिम से कोई बात नहीं करनी। मुझे यकीन है वो लोग भी आरिम तक ये बात पहुँचने नहीं देंगे। ये इंतकाम मैं अकेले लूँगी। मैं उन्हें बताऊँगी कि मैंने बरसों पहले जो उनसे वादा किया था वो पूरा कर दिया है।
महजबीन ने कहा और फिर आंसू साफ करती अपनी कमरे की जानिब बढ़ गई। आज उनकी शादी का पहला फंक्शन था। बड़े ही धूमधाम से उनकी मेहंदी होटल में पहुंची थी। पिछले 2 दिनों से अल्तमिश ने ना उससे बात की थी, ना ही उसकी तरफ से ही कोई पेशकदमी हुई थी। ये चीज़ ने अल्तमिश को बहुत परेशान किया था। वो लोग स्टेज पर बैठे थे और अल्तमिश उसकी तरफ देख रहा था, जिसका चेहरा आज भी हर किस्म के जज्बात से आरी था। न जाने वो इतनी पत्थर दिल क्यों थी। फिर वो उसका हाथ थाम कर टेरेस पर चला आया। क्यों हो तुम ऐसी? तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ? तुमने उस दिन भी मुझे हर्ट किया, एक बार भी सॉरी नहीं बोला। वो उसके कंधों से थामते हुए बोला, आप नाराज़ थे मुझसे? मुझे लगा कि मसरूफ़ है मेरी तरह। वैसे नाराज़ क्यों थे? ओह, इतनी मामूली सी बात पर हाथ होती है किसी चीज़ की। वो उसके हाथ पीछे हटाती दूर होने लगी तो उसे खींचकर अपनी बाहों के हसार में ले गया। क्यों तड़पा रही हो मुझे? कोई दुश्मनी है क्या? ऐसा तो कोई दुश्मनों के साथ भी नहीं करता होगा जैसा तुम मेरे साथ करती हो। नाराज़ हो, तुम्हें खबर ही नहीं है। पल पल तड़प रहा हूँ, तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं है। क्यों हो तुम इतने पत्थर दिल? वो उसके कान की लू को लबों से छूते आँच देते लहजे में बोला तो उसकी सांसों की गरमाइश से उसका दिल जैसे पिघलने लगा था। ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो पता ही है कि मैं ऐसे मिजाज की ही हूँ, तो आज आपको इस बात का इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो उससे खुद को छुड़वाते हुए बोली। वो गहरा सांस भरता उसे देखते गले लगा गया। ठीक है, तुम्हें प्यार नहीं करना तो मत करो, लेकिन मुझे तो प्यार करने से मत रोको ना। वो उसके कंधे पर अपने लब रखते हुए गंभीर लहजे में बोला तो वो करब से अपनी आंखें मीच गई। उसका ये छूना, उसकी ये बातें उसके दिल में हलचल सी मचा रही थी। वो बार बार खुद को याद करवा रही थी कि वो यहाँ पर इंतकाम लेने आई है, ना कि मोहब्बत करने। मगर बदतमीज दिल मान ही नहीं रहा था। आनी, यहाँ हैं आप। अजहान की पुकार पर वो गहरा सांस भरता पीछे हुआ। ओह, आई एम सो सॉरी, गलत टाइम पर एंट्री कर दी, लेकिन बहुत ज़रूरी काम है तो आपकी बेगम साहिबा को लेकर जा रहा हूँ, अजहान ने कहा और फिर उसका हाथ थामे नीचे की जानिब बढ़ गया। वो भी सर्द आह भरता उनके पीछे पीछे चला आया। फिर फंक्शन के फारिग होकर वो लोग बाहर निकले। आइसक्रीम खाने को चले? आरिम ने कहा। नो ब्रो, आज से कल तक आपका मिलना मना है। मेरी मोम कहती हैं कि दुल्हन पर रूप नहीं आता। मोम तो फिलहाल यहाँ नहीं है, तो उनके सारे काम मेरे ज़िम्मे हैं। मुझे सख्ती से ऑर्डर है, अजहान ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। अच्छा, तो हमारी साली साहिबा की तरफ से ये हुक्म है, तो फिर ठीक है, आरम भी बदला संच अंदाज में बोला था। सब बेख्तियार हंस पड़े। चले, कोई बात नहीं, अगले 24 घंटों में हमारी बीवियाँ हमारे पास हमारे कमरों में होंगी, बस फिर हम आपके घर नहीं आने देंगे, अल्तमिश ने कहा। चले देखते हैं आप अपनी बात में कितने पक्के हैं, अजहान ने कहा। भाई, हम खान लोग हैं और हम अपने वादों के बड़े पक्के होते हैं। कल आने का वादा किया ना तो ज़रूर आएंगे, अल्तमिश ने कहा। और एक और लाइन का इजाफा कर लीजिए कि निभाने का वादा किया है तो ज़रूर निभाएंगे, क्योंकि आकर ले जाने वाले तो बहुत होते हैं, मगर निभाने वाले कोई कोई होते हैं। अब देखते हैं आप कितना निभाते हैं, अजहान मैंने खेज अंदाज में बोला तो अल्तमिश मुस्कुरा दिया। भांजे, डोंट वरी, तुम खुद कहोगे कि हमें वफा बहुत है, अल्तमिश ने कहा तो अजहान मुस्कुरा दिया। फिर वो उन्हें लेकर गाड़ी की जानिब बढ़ गया। गाड़ी में बैठते ही उसके चेहरे पर दबीज संजीदगी तारी हो चुकी थी। वो घर पहुंचे तो शबनम की रो रो कर आंखें सुर्ख हुई थी। क्या हुआ पिया, क्यों रो रही थी आप? महजबीन ने उसके पास बैठते हुए पूछा। क्यों, तुम्हें नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ? अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही हो तुम दोनों और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। काश मैंने ये सब होने ही ना दिया होता। वक्त पड़ते ही उन लोगों की सच्चाई बताई होती तो बहुत पहले ही ये रिश्ता टूट गया होता। कल जब रिश्ता टूटेगा तो क्या करोगी तुम लोग? वो लोग तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। शबनम हिचकियों से रोते हुए बोली। आप फिक्र मत कीजिए, वो अपनाएंगे भी और अपने घर भी ले जाएंगे, क्योंकि अल्तमश अफरीदी को अपना नाम नस्ब बहुत प्यारा है और अपने खानदान के वक़ार पर कोई भी दाग बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस पता है कि अगर वो कुछ बोलेगा तो कल उसका पूरा खानदान सुर्खियों में होगा।
وہ شخص اپنے خاندان کی عزت پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا. باقی نبھانا تو ابھی بہت دور ہے، لیکن وقت آنے پر وہ بھی نبھا ہی لیں گے. میں ان سے کوئی ذاتی انتقام نہیں لے رہی. آپ کا حق لینے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میں اسے بھول جانا چاہتی ہوں. میرا اور صرف اب اس بات پر فوکس ہے کہ اذہان کو اس کے باپ کا نام ملے. اعظم افریدی پوری دنیا کے سامنے اسے اپنا بیٹا تسلیم کرے. اب اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں رہا. وہ سنجیدگی سے بولے، چھوڑ دو اس مقصد کو. کل میں شادی پر نہیں جاؤں گی. میرا نہ جانا ہی بہتر ہے تاکہ تم لوگوں کو اپنی زندگی آگے صحیح سے گزر سکے. زندگی بھر تم لوگوں سے کبھی نہیں ملوں گی، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے. شبنم نے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے آپ وہاں جانے کا ارادہ کینسل کر دیں گی تو ہم آپ کے بنا وہاں چلے جائیں گے؟ نہیں، پھر کل صبح کوئی ہم میں سے اس گھر سے نہیں جائے گا. وہاں ان دونوں کی بارات ہمارا انتظار کرتے ہوئے واپس پلٹ جائے گی. وہ اطمینان سے بولی تو شبنم نے جھنجھلا کر اسے دیکھا. تم آخر اتنی ضدی کیوں ہو اور آپ اتنی سیدھی اور اچھی کیوں ہیں؟ یہ دنیا سیدھے سادے معصوم لوگوں کے لیے نہیں بنی. یہاں پر مجھ جیسے لوگ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر میں بھی آپ کی طرح رہتی نا تو لوگ ہمیں روند کر آگے گزر جاتے، ہمارا نام و نشان مٹ جاتا، اور میں ایسا ہونے نہیں دے سکتی. خیر چھوڑیے ان سب باتوں کو، کل کے لیے تیاری کیجیے کیونکہ اب اس رات سے پردہ اٹھ جانے کا وقت آ چکا ہے اور آپ کو فائنلی ان کے سامنے جانا ہے. وہ اسپاٹ لہجے میں بولی اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. اگلے دن بارات پہنچ چکی تھی. وہ دونوں اسٹیج کی جانب بڑھی جہاں پر ان کی دولہا حضرات ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے. میڈیا کوریج ہو رہی تھی. ہر طرف ان کی جوڑیوں کو سراہا جا رہا تھا. ان دونوں کا ہاتھ تھامے اذہان اسٹیج پر آیا اور اسٹیج پر آتے ہوئے میڈیا کو اشارہ کر کے اپنی طرف بلانے لگی. وہ لوگ تیزی سے پاس آئے اور اس کی تصاویر بنانے لگے. میری پوز لینے کا بھی بہت زیادہ ٹائم ہے آپ کے پاس، مگر فی الحال مجھے آپ سب کو اس ہستی سے ملوانا ہے جس سے ملنے کے لیے آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں. وہی ہستی جو کہ میرے پیچھے ہے، جن کی وجہ سے میں آج اس مقام پر ہوں، جن کی وجہ سے میں یہاں ہوں، ورنہ نہ جانے کہاں بے نام در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی. پلیز ویلکم محترمہ شبنم زیدی، اس نے تعارف کرواتے ہوئے کہا. اور سیڑھیوں پر سپورٹس لائٹس پڑی. وہاں اذہان کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ہی پیچھے سے شبنم سامنے ہوئی تو اعظم، التمش اور سامیہ ساکت رہ گئے. واو، سو بیوٹیفل لیڈی. ویسے لگ رہا ہے کہ یہ لیڈی کہیں دیکھی ہے مگر یاد نہیں آ رہا کہاں دیکھی ہے. ہر طرف سے طرح طرح کی آوازیں تھی. التمش نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا جو رائکا کے ساتھ اسٹیج سے اتر کر شبنم کی جانب بڑھی تھی اور وہ دونوں اس کے گلے لگ چکی تھی. التمش مٹھیاں بھینچ کر کھڑا تھا. پھر وہ لوگ شبنم کو لے کر اسٹیج پر آ گئے. فوٹو شوٹ کے بعد شبنم سائڈ والے صوفے پر بیٹھ گئی. مجھے پتا تھا کہ آپ یہاں پر کوئی تماشا نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو اپنے خاندانی عزت کا بہت خیال رہتا ہے. باقی گھر جا کر تو ہم بات کر ہی لیں گے، لیکن فی الحال اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائیے ورنہ میڈیا سوچے گا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے اور کل کی سرخیوں میں افریدی فیملی کی ہی بات ہوگی. سو پلیز مائی لو. وہ مسکراتے ہوئے بولتی جا رہی تھی اور التمش غصے سے جیسے پاگل ہو رہا تھا. سامیہ کا چہرہ تو دھواں دھواں ہو رہا تھا مگر اعظم افریدی گمسم سے کھڑے تھے. رخصتی کروا کر وہ لوگ گھر پہنچے اور التمش نے اندر آتے ہی لاؤنج کے وسط میں پڑے ٹیبل پر پڑا ہوا کرسٹل واس اٹھا کر زور سے سامنے LED پردے مارا کیونکہ وہاں پر ان کی شادی کا فوٹو شوٹ دکھایا جا رہا تھا. تم لوگوں کی ہمت بھی کیسے ہوئی ہمیں دھوکہ دینے کی؟ وہ اس کی کندھوں سے جکڑے ہوئے چیخ کر بولا. آواز دھیمی رکھیے مسٹر افریدی کیونکہ میں ایسے لہجے برداشت نہیں کرتی. اور ہاں، میں یہاں پر کوئی بھاگ کر نہیں آئی، باقاعدہ بینڈ باجا بارات لے کر گئے تھے. میرے عشق میں پاگل تھے آپ. دوسری بات، برسوں پہلے میں نے کہا تھا نا میں واپس آؤں گی. لو میں آ گئی. اب نکالو یہاں سے کیسے نکالتے ہو. وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اطمینان سے بولی. کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ کوئی مجھے بھی بتائے گا؟ آرم نے بے چینی بھرے لہجے میں کہا. تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون ہے؟
یہ لوگ وہی ہیں جن کی وجہ سے ہماری خوشیوں کو نظر لگ گئی. یہ وہی ہے جس رات یہ ایک آئی تھی، اس نے جولیاں اٹھا اٹھا کر بد دعائیں دی تھی. یہ وہی ہے بازار حسن کی طوائفیں. ان کا کسی شریف ماں باپ سے تعلق نہیں. التمش چیخ کر بولا تو عارم کا رنگ متغیر ہو گیا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوتا صوفے پر بیٹھ گیا. دیکھو عارم، ہماری کوئی دشمنی نہیں آپس میں. تم میری بہن سے محبت کے دعوے دار ہو تو تمہیں اس بات پر کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ بازار حسن میں ہم نے اپنے جلوے نہیں دکھائے. میرے جلوے تو پوری دنیا نے دیکھے ہیں. ویسے مجھے حیرت ہوتی ہے، چند لوگوں ایک مجرا کرنے والی طائف کو تو معاف نہیں کرتے، مگر جو ہم جیسی لڑکیاں اپنا ناچ گانا پوری دنیا کو دکھا رہی ہوتی ہیں، ہمیں سپر سٹار کہا جاتا ہے. میں نے اس سب سے پتہ ہے کیا سیکھا؟ چند لوگوں کے آگے ناچو گے تو لوگ حقیر سمجھیں گے، لیکن اگر پوری اس دنیا کے سامنے ناچتے ہو، انہیں ساتھ نچاؤ گے نا، تو یہی دنیا تمہیں سپر سٹار کا اعزاز بخش دے گی. طوائف تو مجبور ہوتی ہے نا، اسے اپنا پیٹ پالنے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے، مگر ہم جیسے لوگ تو صرف شوق کے لیے کرتے ہیں. اگر میری بہن چند لوگوں کے سامنے مجرا کرتی تھی وہ طوائف ہے، تو اس کے ساتھ رشتہ منسلک ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی طوائف بنا دیا گیا، جبکہ ہم نے نہ اس کوٹھے پر جنم لیا اور نہ ہی وہاں زیادہ دیر رہی. میں نے اپنی اس طوائف کے داغ کو مٹانے کے لیے اسی پیشے کو اپنایا. پوری دنیا نے مجھے دیکھا، سراہا، مجھے سپر سٹار اور مس ورلڈ بنا دیا گیا. کیا ہمیں شرم آنی چاہیے؟ یا اس معاشرے کو جس نے ہم پر ستم ڈھائے؟ خدا نے ہم سے ہمارے ماں باپ لیے تو ہمارے اپنوں نے ہمارے ذاتی گھر کو چھین کر ہمیں یتیم خانے میں جمع کرا دیا، جہاں سے ہمیں بازار حسن میں بیچ دیا گیا. مگر وہاں کی طوائف شبنم بائی تو اس معاشرے کے شریف زادوں سے بہت اچھی نکلی، جو کہ ڈٹ گئی کہ کسی شریف کے پاؤں میں گھنگرو پہننے نہیں دے گی. جو چیز دوسروں کے لیے شرم کا باعث ہے نا، میرے لیے فخر کا باعث ہے کہ میں طوائف کے کوٹھے پر بیچی گئی اور ایک طوائف نے مجھے طوائف بننے سے بچایا. پوچھیے اپنے اسی بھائی سے جس دن ہم بیچی گئی، اسی دن اس کوٹھے پر تھے یہ، اور یہ خریدنے والوں کو پیسہ دے کر انہوں نے خرید کر شبنم بھائی کو دے دیا. بتائیے نا اعظم بھائی کہ ہم سچ کہہ رہی ہیں کہ جھوٹ؟ وہ بولتے بولتے ہانپنے لگی تھی اور التمش حیرانگی اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا. خیر چھوڑیے ان باتوں کو، مجھے میرا کمرہ دکھا دیجیے تاکہ میں جا کر کچھ دیر آرام کر سکوں. وہ سکون بھرے لہجے میں بولی اور پھر چلتی ہوئی رائکا کے پاس آئی جو کہ گمسم سی کھڑی تھی. جاؤ تم بھی اپنے کمرے میں، تمہیں کسی بھی قسم کی لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنی زندگی کے شروع کرو. اگر آرم تمہیں اپنانا چاہتا ہے تو اس کا ہاتھ تھامنے میں دیر مت کرنا. وہ بولی تو آرم نے اس کا ہاتھ تھام لیا. وہ دھیما سا مسکرا دی. آپ کا بیٹا محبت نبھانا جانتا ہے، وہ اعظم افریدی سے بولی اور پھر ملازمہ کے ساتھ التمش کے کمرے میں آ گئی. التمش غصے سے اعظم افریدی کو دیکھنے لگا. آپ کی غلطیوں کی وجہ سے آج ہمارا پورا خاندان مصیبت میں پھنس چکا ہے، وہ تلخ لہجے میں بولا. مصیبت میں ہم پھنسے، تم کسی قسم کی مصیبت میں نہیں پھنسے. اس کی ہر بات میں سچائی ہے. وہ کوئی پیدائشی طوائف نہیں ہے. میں وہیں پر تھا جب وہ لڑکیاں وہاں لائی گئی تھی. جس دن تم آئے تھے نا، اس سے چند دن قبل ہی وہ اس جگہ پر پہنچی تھی. شبنم نے انہیں بچایا تھا. شبنم نے بھلے ایک طوائف سے جنم لیا ہو، مگر اس کے اندر انسانیت تھی، اور میرے خیال میں ہم جیسے لوگوں سے زیادہ اس بازار حسن کے لوگوں میں انسانیت ہوتے ہیں. ہم جیسے لوگ ذات، برادری، نام و نسب کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. وہاں ایسا نہیں ہوتا، اعظم افریدی نے تلخ لہجے میں کہا اور سامیہ کی جانب بڑھے. فکر مت کرو، بابا سے کیا گیا وعدہ مرتے دم تک نبھاؤں گا. کبھی بھی تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا. میں نے کبھی کی بھی نہیں تھی. میرا گناہ یہ تھا کہ میں نے دوسری شادی کی کیونکہ مجھے محبت ہو گئی تھی. تم ان دنوں بابا کی پروڈکشن ہاؤس اور فیشن ڈیزائنر کمپنی کو سنبھال رہی تھی. تم نے اس فیملی کے لیے یہ سب کیا، میں مانتا ہوں، لیکن ایک شوہر کیا چاہتا ہے اپنی بیوی سے تمہیں اس بات کا نہیں پتا تھا. اس لیے میں بھٹکتا ہوا شبنم کے پاس پہنچ گیا. جو سکون مجھے تم سے چاہیے تھا مجھے وہاں ملا. میں نے شادی کر لی، مگر اس کے حصے میں صرف 2-3 راتیں آتی تھی، مگر باقی کے سارے دن تمہارے ہوا کرتے تھے. اور جانتی ہو وہ دل تمہارے لیے کیوں تھے؟
کیونکہ شبنم نے مقرر کیے تھے۔ اسے میں نے نکاح کے بعد بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ وہ بہت روئی، ناراض بھی رہی۔ پھر اس کے بعد اس نے قسم دی تھی کہ میں اس سے زیادہ تم سے قریب رہوں، اور اسی کی وجہ سے میں تمہارے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا تھا، مگر تمہارے پاس تو میرے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہر وقت میرے دیور جی، میرے بابا جان، یہی تمہاری زیور زبان پر رہتا تھا۔ جیسے بابا جان کو لگتا تھا نا کہ میں ایک نکما ہوں، ویسے تمہیں بھی لگنے لگا تھا شاید، اس لیے تم مجھے اپنا وہ مقام نہیں دینا چاہتی تھی، اور تم نے بنا لیا، اور میں سب کچھ ہارتا چلا گیا۔ اور اس کی طرف سے اب بھی تم انسیکیور مت ہونا، کیونکہ وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی میری زندگی میں تمہاری اجازت کے بنا۔ اگر وہ چاہتی نا پوری دنیا کو اکٹھے کر کے افریدی ہاؤس کے باہر دھرنا دے سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ میرے اور تمہارے بیچ کبھی آنا چاہتی ہی نہیں تھی۔ چلی گئی وہ چپ چاپ یہاں سے، اور دوبارہ اپنی اولاد تک کو لے کر نہیں آئی۔ اگر وہ چاہتی تو اپنی اولاد کے نام پر یہاں پر آ سکتی تھی۔ اعظم افریدی بھی پھٹ پڑے تھے۔ ہاں 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 ہاں، ریئلی بھیا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھی ہے اس لیے وہ یہاں دوبارہ نہیں آئی؟ جی نہیں، وہ اس لیے دوبارہ نہیں آئی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے بچے کو کبھی بھی کوئی قبول نہیں کرے گا، اور اس کے بچے کے متعلق پوچھا جائے گا کہ وہ جائز بھی ہے کہ ناجائز۔ ویسے بھی مجھے معلوم، پتہ نہیں کس کا ناجائز۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ یور ماؤتھ۔ آئندہ سے ایسی بکواس کی تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ سمجھاؤ اپنے دیور جی کو کہ کسی پاک باز عورت پر الزام مت لگائے۔ میں اعظم افریدی جانتا ہوں کہ وہ اس کوٹھے پر رہنے کے باوجود انچھوئی تھی۔ اس کو کسی غیر مرد نے نہیں چھوا سوائے اس کے شوہر یعنی اعظم افریدی کے۔ وہ میرا ہی بیٹا ہے۔ اس کے نئے نقش چیخ چیخ کر میری جوانی کا بتاتے ہیں۔ اس کے ہر نقش میں اعظم افریدی ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولے اور پھر غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ بھی سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ اس کا کمرے میں جانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ وہ وہاں سے نکل کر اپنے فلیٹ پر پہنچا، جہاں پر اس کی ایک دوست جو کہ ایکٹریس بھی تھی وہیں پر موجود تھی۔ اس نے غصے میں اپنے لیے الکوہل منگوائی اور کتنی دیر بیٹھا وہ اس حرام مشروب کو اپنے اندر اتارتے رہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد مایا اس کے پاس آئی۔ بس کرتے ہیں سر۔ اس نے اس کے ہاتھ سے گلاس تھامنا چاہا تو وہ پیچھے کر گیا۔ کس بات کا دکھ ہے آپ کو؟ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ آج تو آپ کی شادی ہوئی ہے نا، تو یہاں پر کیوں ہے؟ مایا نے کئی سوال کر ڈالے۔ میری بیوی نے مجھے دھوکا دیا ہے، اس سے مجھ سے محبت نہیں ہے، وہ کرب پرے لہجے میں بولا۔ کس قسم کا دھوکا سر؟ مایا نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر شرٹ لیس موجود تھا۔ کمرے میں سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو مایا گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کے جسم پر موجود کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھتا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا مایا؟ اس نے پوچھا تو وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ مجھے برباد کر دیا آپ نے، اپنی ہوس پوری کر لی آپ نے رات مجھ سے، وہ بولی تو التمش بدک کر پیچھے ہٹتا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ بکواس مت کرو، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ تم اچھی طرح سے جانتی ہو تم جیسی لڑکیوں کو۔ وہ غصے سے بولا اور پھر جلدی سے شرٹ پہنتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ گھر پہنچا تو اعظم افریدی بے چینی سے لاؤنج میں ٹہل رہے تھے۔ کدھر تھے تم رات؟ پتہ ہے کتنا پریشان ہو گیا تھا میں، اعظم افریدی نے کہا تو وہ بنا کچھ بولے تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ کمرے میں آئے تو وہ دشمن جان پرسکون سے بیڈ پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ہے گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ، وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی تو وہ اس کے حسین چہرے سے نگاہیں چرا گیا۔ کیا ہوا؟ آج کس کرنے کو دل نہیں کر رہا بیبی کا؟ تم تو اتنے بیزار تھے مجھے چھونے کے لیے، اب کیا ہوا؟ کس مینا؟ وہ اپنے ہونٹ اس کے چہرے کے پاس لاتے ہوئے بولی تو اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے اس کے جبڑوں کو پینچ کر دیوار سے چپکایا۔ تم جیسی لڑکی پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، طوائفوں کا تو کام ہی یہی ہے، دوسروں کے گھروں میں آگ لگانا، وہ تلخ لہجے میں بولا تو اس کی بات پر محجبین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اپنی حد میں رہیں آپ مسٹر التمش، میں نے آپ سے پہلے بھی بولا تھا میں طوائف نہیں ہوں، وہ تپ کر بولی۔ پلیز میرے منہ مت لگو، میرا دماغ پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہے، وہ غصے سے بولا تو وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔
اور فریش ہو کر باہر لاؤنج میں آیا ہی تھا کہ اسی وقت انسپیکٹر عمر اندر داخل ہوا۔ مسٹر التمش افریدی، یو آر انڈر اریسٹ، وہ بولا تو سب چونک کر کھڑے ہو گئے۔ کس جرم میں؟ اعظم افریدی غصے سے بولے۔ مس مایا کا ریپ کرنے کے جرم میں۔ انسپیکٹر کی بات پر سب نے بے یقینی سے اسے دیکھا تو وہ کرت سے آنکھیں میچ گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا انسپیکٹر، وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، وہ غصے سے بولا۔ سارے ثبوت آپ کے خلاف ہیں اور مس مایا نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اب تو یہ مس مایا ہی آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتی ہے، ورنہ تو آپ ایک لمبے عرصے تک جیل میں بند رہیں گے۔ ویسے بڑی حیران کی ہوتی ہے، آپ جیسے اچھے انسان نہ جانے کیسے بہک جاتے ہیں، انسپیکٹر نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور پھر اسے ہتھ کھڑی پہنا کر باہر لائے تو وہاں میڈیا پہلے سے موجود تھا۔ اس سے ہر طرح کے سوال ہو رہے تھے۔ وہ جیل میں بیٹھا کوڑ رہا تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ انسپیکٹر عمر نے اس کے خلاف ثبوت مزید مضبوط کر دیے تھے۔ وہ پریشان سی کھڑی تھی کہ اذہان اس کے پاس آیا۔ آنے چلیے اس گھر سے، اب آپ کے لیے یہاں پر کچھ نہیں رکھا، اس سے قدرت نے خود ہی انتقام لے لیا ہے، اذہان نے کہا تو وہ زخمی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں اذہان، میرے انتقام میں یہ کبھی شامل نہیں رہا کہ میں اسے رسوا کروں۔ میں تو صرف اسے تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی اپنی محبت میں، اور اسے احساس دلانا چاہتی تھی کہ نام و نسب یہ سب سے انسان کی انسانیت نہیں ناپی جا سکتی۔ میں بھلے جیسے بھی ہوں، مگر اپیا نے ہمیشہ ہمیں یہی سکھایا ہے کہ کبھی کسی پر الزام مت لگانا، تو کسی کو بدنام مت کرنا کہ وہ جینا بھول جائے۔ میں جانتی ہوں التمش کے لیے یہ وقت بہت کٹھن ہے، اس کے لیے نام سب کچھ بہت کچھ اہم ہے۔ اب میں اس کا یہ داغ مٹانا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ انسان بے گناہ ہے، آپ شاید دیکھ نہیں رہی، سارے ثبوت ان کے خلاف ہے، اذہان نے کہا۔ نہیں اذہان، میرا دل کہتا ہے اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ ہمیں معاملے کی تہ تک پہنچنا ہوگا، تم میری مدد کرو گے نا؟ اذہان نے لب بھینچ کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ باہر کھڑی سامیہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تو وہ دونوں چونکے۔ تھینک یو سو مچ مہجبین، تم سچ میں بہت اچھی ہو۔ تمہاری باتوں اور تربیت نے بتایا ہے کہ اعلیٰ اخلاق اور انسانیت کے لیے نام نسب کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ شبنم نے تم لوگوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے، سامیہ نم لہجے میں بولی، اور پھر اذہان کے رخسار کو ہلکا سا تھپتھپا کر باہر نکل گئی۔ اذہان نے اپنے ایک دوست جو کہ جاسوس تھا اس کو ساری سچویشن بتائی تو وہ اس لڑکی کا پیچھا کرنے لگا۔ 2 دن کے بعد اس نے انفارمیشن دی۔ وہ سن کر وہ لوگ چونک گئے کیونکہ وہ لڑکی انسپیکٹر عمر کی منگیتر تھی۔ جیسے ہی اسے انسپیکٹر عمر کے خاندان کے بارے میں پتہ چلا تو وہ مزید چونک گئی۔ وہ اسی دن اذہان کے ساتھ اس کے گھر پہنچی تو وہ دونوں انہیں دیکھ کر چونک گئے۔ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں آتا نا آپ لوگوں کو؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی تو وہ لوگ چونک گئے۔ مایا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کیا کرنے آئی ہو تم یہاں؟ تم جیسی بےہودہ طوائف لڑکیوں کے منہ نہیں لگتے ہم لوگ، وہ تڑک کر بولا۔ اوہ اچھا، اپنی منگیتر کو التمش کے ساتھ بستر میں سلا کر تو تم بہت اچھے شریف زادے ہو۔ ویسے میرے طوائف بننے کے پیچھے بھی وجہ نہیں جاننا چاہو گے کون ہے؟ تمہارے اپنے ہی ہیں انسپیکٹر عمر، تمہارا باپ ساجد زیدی جو کہ بس قسمتی سے میرا چاچا بھی ہے، وہ تلخ لہجے میں بولی تو عمر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا اور پھر نڈھال سا ہو کر سر تھام کر بیٹھ گیا۔ ویسے میرے چاچا جی نظر نہیں آ رہے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی تو عمر نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہم نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے نا، اور دیکھو اللہ نے ہمیں کیا کیا دن دکھائے۔ بابا کو کچھ عرصے کے بعد فالج کا اٹیک ہو گیا تھا اور وہ کچھ عرصہ تک اسی طرح رہے اور اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ آپ لوگوں کو ڈھونڈنے کو بھی کہا مگر آپ دونوں ملی ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد میری چھوٹی بہن علیجہ، وہ التمش سے بہت محبت کرتی تھی مگر التمش نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور میری بہن نے غصے میں آ کر سوسائڈ کر لی۔ پچھلے 5 مہینوں سے مایا کے ساتھ مل کر اس شخص کو بدنام کرنے کے لیے پلان بنا رہا تھا مگر ہمیں موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ پھر بالآخر اس دن موقع ملا۔ میں نے اور مایا نے اس کے الکوہل میں ڈرگز بھی ملا دی تاکہ اسے اتنا نشہ ہو کہ وہ کسی بھی قسم کی مزاحمت نہ کر سکے اور اسے کچھ یاد ہی نہ رہے۔ میں نے وہاں پر آ کر اسے شرٹ لیس بیڈ پر لٹا کر
رات بھر وہیں پر انتظار کیا۔ پھر دن چڑھنے کے بعد مایا اپنے کپڑے پھاڑ کر وہیں اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ گئی اور اس پر ریپ کا الزام ڈال دیا۔ میں نے سارے ثبوت اس کے خلاف کر دیے اور میں اس کے خلاف مزید ثبوت اکٹھے کرتا ہی جاؤں گا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہے گا۔ انسپکٹر عمر تنفر بھرے لہجے میں بولا، تمہاری بہن کا گناہ کار نہیں ہے وہ۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ شروع ہی سے اسی طرح کی تھی، اپنی ضد کو منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے والی۔ اور دیکھو وہی ہوا، اس نے اپنی ضد میں خود کی جان لے لی۔ اپنی بہن کا بہت دکھ ہے، ہم بھی تو تمہاری بہنیں تھی، چلو سگی نہیں کزن بہن تو تھی نا۔ اور تمہارے باپ اور تمہاری بہن کے ساتھ جو ہوا اس کو تم قدرت کی سزا سمجھ کر بری نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ایک ایک دن کا حساب دینا باقی ہے، تمہارا باپ نہیں تو تم دو، وہ سرد لہجے میں بولی۔ دیکھو تمہارے ساتھ جو بھی زیادتی ہوئی اس کا ازالہ میں اس طرح کر سکتا ہوں کہ تمہیں تمہارا گھر لوٹا دوں گا، اس کے علاوہ میرے سے کسی بھی قسم کی امید مت رکھنا۔ اور یہ تو کبھی مت سوچنا کہ تمہارے شوہر کو میں چھوڑ دوں گا، کیونکہ اسے تو میں کڑی سے کڑی سزا دے کر رہوں گا۔ میری بہن نے خودکشی کی مگر اس کی وجہ وہی شخص بنا، انسپکٹر عمر نے سرد لہجے میں کہا تو وہ تعصب سے اسے دیکھنے لگی۔ تم، تمہارا باپ اور تمہاری بہن سب کے سب ایک جیسے ہو، صرف اپنے بارے میں سوچنے والے۔ اور فکر مت کرو، میں اپنے شوہر کو تو جیل سے رہا کروا کر ہی رہوں گی۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں انسپکٹر عمر ہوں، کوئی معمولی انسان نہیں، وہ متکبرانہ انداز میں بولا۔ اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، شیر کا سوا شیر ہوا کرتا ہے انسپکٹر عمر، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ اور پھر باہر نکل کر اس نے اپنے گلے میں موجود لاکٹ کو دیکھا جس میں ایک چھوٹا سا منی کیمرہ چھپا ہوا تھا۔ پھر اذہان نے اسی کیمرے سے منسلک USB میں موجود وہ ویڈیو ریکارڈنگ نکال لی اور اس کو جا کر DIG صاحب کو دکھایا تو ان کی پوری فورس حرکت میں آ چکی تھی۔ ویڈیو میڈیا تک بھی پہنچ چکی تھی اور میڈیا پولیس اسٹیشن پہنچ چکا تھا۔ DIG صاحب تھانے پہنچے تو انسپکٹر عمر دیکھ کر چونک گیا۔ ہمیں تم پر فخر تھا کہ تم ایک بہادر آفیسر ہو، مگر تم نے اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، وہ بھی اپنا ذاتی انتقام لینے کے لیے۔ تم سے تمہارا عہدہ چھینا جاتا ہے، DIG صاحب نے دہاڑ کر کہا تو اس نے فقط چہرے سے پیچھے سے آتی مہجبین کو دیکھا۔ کہا تھا نا کہ شیر کا سوا شیر ہوتا ہے، خود کو بڑا 30 مار خان سمجھ رہے تھے، مگر تم تو گدھے نکلے۔ تم انسپکٹر تھے مگر تم نے اپنا مجھے سارا پلان بڑے فخر سے بتا دیا۔ ارے پاگل انسان، جب کوئی پلان بناتے ہو تو اس کو خود سے بھی مخفی رکھا جاتا ہے، وہ چبا چبا کر بولی۔ تو انسپکٹر عمر نے غصے سے اسے دیکھا۔ ایک منٹ، تمہیں یہ لگا ہوگا کہ میں جو خود انتقام لینے آئی ہوں میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں گی، غلط سوچ ہے تمہاری۔ میں انتقام بھی درست طریقے سے لیتی ہوں، غلط طریقے سے نہیں، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ اور پھر وہاں سلاخوں کے پیچھے کھڑے التمش کے پاس آئی۔ ایک ہفتے میں وہ بے حال ہو چکا تھا۔ وہ اسی لیے باہر نکلی تو وہاں میڈیا ان کا منتظر تھا، مگر وہ کسی کے بھی سوال کا جواب دیے بنا اس کا ہاتھ تھامے گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ گھر پہنچی تو سامیہ اور اعظم افریدی باہر ہی کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کا ہماری فیملی پر بہت احسان ہے جس کو ہم کبھی نہیں چکا سکتے، سامیہ نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ پھر وہ کمرے میں آ گئے۔ التمش تو آتے ہی نہانے چلا گیا تھا۔ وہ نہا کر باہر نکلا تو مہجبین صوفے پر بیٹھی اپنے نیلز ٹرم کر رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے دھوکے کو معاف کر دوں گا میں؟ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے بولا تو اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کون سا دھوکا؟ میں نے آپ کو کب دھوکا دیا؟ میں نے صرف سچ چھپایا، اسے دھوکا دینا نہیں کہتے، وہ اطمینان بھرے انداز میں بولتی، اپنا میک اپ باکس ڈریسنگ پر رکھتے ہوئے اپنے بالوں کی پونی ٹیل کرنے لگی۔ اچھا، تو تم نے آتے ہی اس گھر پر قبضہ جمانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ اس گھر میں حکومت صرف اور صرف میری اور میری بھابھی کی چلے گی، یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لو۔ اس کے ماتھے پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، آپ کی بھابھی کی سلطنت میں میں آگ لگانے بھی نہیں آئی، اور میری ان سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود اپنے شوہر کی بے وفائی کی ستائی ہوئی ہے، تو میں انہیں کیا سزا دوں گی؟ لیکن ان چند دنوں میں مجھے ایک بات پتہ چل گئی کہ اعظم افریدی خوش قسمت بہت ہے، بیویاں 2 ہیں،
दोनों ही उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं और उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। वो तलख लहजे में बोलती चली गई, और प्लीज़ अपनी बहन को मेरी भाभी के साथ कंपेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कहाँ तुम्हारी बहन और कहाँ मेरी भाभी। वो तड़क कर बोला, एक नंबर के घटिया आदमी हो। मैंने पता नहीं क्या सोचकर तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। तुम्हारी बदनामी को नेक नामी में फिर से बदल दिया। अच्छा होता तुम उसी जेल में रहते। कितने सुकून से जिंदगी जी रही थी मैं यहाँ पर। वो मुंह बनाकर बोलती पलटने लगी कि गुस्से से अल्तमिश ने उसे बाजू से खींचकर दीवार से लिगाते उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले लिया। वो उसके सीने पर मुक्के बरसाते हुए उसे पीछे करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी शिद्दतें बढ़ती ही जा रही थी, यहाँ तक कि अल्तमिश को अपने हलक में उसके खून की कड़वाहट महसूस हुई। तो वो आहिस्ता से पीछे हुआ तो वो सीने पर हाथ रखती अपनी सांसें बहाल करने लगी। उसका निचला होंठ उसकी शिद्दतों से जख्मी हो चुका था। हिम्मत कैसे हुई आपकी इस तरह की हरकत करने की? समझते क्या है आप खुद को? वो उसके सीने पर अपने दोनों हाथ मारते उसे पीछे धक्का देते हुए बोली। उसने टेबल पर पड़े टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर उसके निचले होंठ पर रखा तो वो नागवारी से उसे देखने लगी। उसकी हसीन निगाहों से वो निगाहें चुरा कर पलटा और सिगरेट केस उठाकर बाहर निकल गया, और लाउंज में आकर वो ठटक कर रुक गया। वहां आरम बड़े प्यार से राइका को आइसक्रीम खिला रहा था। वो लब भींच कर बाहर निकल गया। ए चाचू, क्या बात है? अकेले अकेले क्या सोच रहे हो? वो झूले में बैठा ना जाने किन ख्यालों में खोया था कि जब ही आरम ने उसके पास आकर पूछा, इन लड़कियों की वजह से भाभी ने बहुत दुख देखे हैं और तुमने उसी को अपना लिया, कैसे? वो करब भरे लहजे में बोला। कसूरवार तो बाबा थे ना, उन्होंने ही मामा को धोखा दिया। शबनम अपिया को भी भाभी का तो इस पे कोई कसूर नहीं था और ना ही रायका का, मगर उन लोगों ने बहुत दुख सहा है। हमारे घराने ने अपनी इज्जत और वैल्यू को बचाने के लिए एक हामला औरत को धक्के मारकर इस घर से निकाला। उस गुनाह के बदले अल्लाह पाक ने मामा की कोख में पलते उस बच्चे को छीन लिया जिसके आने की हम लोग खुशी मना रहे थे। हम किसी और को गम देकर खुश कैसे रह सकते हैं? फिर दादा जान की दर्दनाक वफात हुई, मगर हम फिर भी संभले नहीं। किसी न किसी मामले में हमारे घर पर कोई न कोई क़यामत टूटती ही रही, मगर हमने खुद को सुधारा नहीं। मैं अब जैसा नहीं हूँ, मैं किसी और के गुनाह की सज़ा अपनी बीवी को देता रहूं। मैं उसे बड़े मान के साथ और मोहब्बत से लाया था और मैंने उसको वही मोहब्बत दी। मेरी मोहब्बत नहीं बदली, मगर आप भी तो मोहब्बत के दावेदार थे। फिर आपकी मोहब्बत कहाँ गई? खानदानी वक़ार और इज्जत इंसान के जज्बात और दिल से बड़े होते हैं क्या? बाबा ने गलती की, मगर इतना भी बड़ा गुनाह नहीं था जिसकी सज़ा परसों से किसी बेगुनाह को दी जाती। अगर देनी थी तो बाबा को दी जाती ना। उन्हें इस घर से जाना चाहिए था, मामा को उन्हें छोड़ देना चाहिए था, मगर हम सब ने तो उन्हें माफ़ कर दिया। जो गुनाहगार नहीं थे वो सड़कों पर धक्के खाते फिरते रहे। रायका उस वक्त बहुत छोटी थी, उसे इन चीज़ों का पता नहीं था, मगर महजबीन थोड़ी बड़ी थी, बहुत हसास भी। आपने आज की वीडियो में देखा इंस्पेक्टर उमर, उनके चचा के बेटे हैं। एक तवाइफ तो अपना रिज़्क कमाने के लिए सिर्फ अपना जिस्म बेचती है, मगर हम लोग तो ज़मीर ही बेच डालते हैं। उसी ज़मीर के बेचने की वजह से हम तवाइफ की मजबूरियों का भी फ़ायदा उठाते हैं। अगर हमारे ज़मीर ज़िंदा रहता तो कभी ये कोठे बनते ही ना। इन कोठों के बनने में भी हम लोगों का ही हाथ है। हम में से कई मर्द अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर लड़कियों को फंसाते हैं और फिर वो नतीजतन घर से भाग निकलती हैं और फिर उसी कोठे में पहुंच जाती हैं, और इसी तरह पैसों के लालच में मासूम बच्चियों को उन कोठों पर बेच दिया जाता है, जैसे कि महजबीन और रायका को बेचा गया। मगर कुदरत ने उन्हें बचाना चाहती थी। शायद उनके मरते हुए माँ बाप ने उनके लिए दुआएं की थी कि बाबा ने शबनम अपिया से शादी की और उनकी ख्वाहिश पर महजबीन और रायको को खरीद लिया, वरना न जाने आज वो दोनों कहाँ होते। हम लोगों को अपना तो बहुत बड़ा लगता है, मगर उनके दुख से बड़ा नहीं है। एक बार उनकी जगह खुद को रख कर सोचिए। मेरी तो आंखें भीग जाती हैं जब मैं ये सोचता हूँ कि इतने दुख सहे इतनी छोटी उम्र में। आर्यन बोलता जा रहा था और वो गुमसुम सा सर झुकाए सुन रहा था।
پھر آرم کے جانے کے بعد اس کی زمین نے اسے بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ پھر بے اختیار وہ اٹھا اور کمرے میں آیا تو وہ پرسکون سی کروٹ کے بل سو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ کر اس کے سبھی چہرے کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ اگلے دن صبح مہجبین اٹھی تو باہر ایک رونق لگی تھی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر نیچے آئی تو وہاں بیٹھی سامیہ کے ساتھ باتیں کرتی شبنم کو دیکھ کر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ اذہان اور آرم سر جوڑے کوئی بات کر رہے تھے اور التمش اعظم افریدی ایک ساتھ پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر لگے تھے۔ واو، آپ لوگ یہاں پر؟ مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں آپ لوگ آنے والے ہیں۔ وہ پاس جا کر بولی تو شبنم نے اسے سر تپا دیکھا۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ کہاں سے لگ رہی ہو کہ تم چند دنوں کی دلہن ہو؟ ہم لوگ تو التمش کے کہنے پر ولیمہ کی ڈیٹ فکس کرنے آئے تھے۔ شبنم کی بات پر اس نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا جو کہ لیپ ٹاپ پر اس طرح مصروف تھا جیسے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کام ہی نہ ہو۔ اچھا، شام تک یہیں پر رہیں گی کیا یا ابھی چلی جائیں گی؟ فی الحال تو یہیں پر ہوں۔ تم لوگوں کے ولیمے کے ڈریسز چوز کرنے ہیں نا، تو وہ میں سامیہ بہن کے ساتھ مل کر چوز کر لوں گی۔ شبنم نے مسکرا کر جواب دیا تو وہ الجھی سی اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ پھر شام کو شبنم واپس نہیں گئی تو وہ بے چین سی آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ گھر کیوں نہیں گئی ابھی تک؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ کیوں بھائی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور اب سے میری بھابھی یہیں پر رہیں گی، تمہیں اعتراض ہے؟ التمش نے اس کے پیچھے آتے ہوئے کہا تو اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کھڑوس کو دیکھا جو کہ شبنم کے پاس صوفے پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ شبنم کی آنکھوں میں خوشی اور نمی تھی۔ سچ؟ وہ نم لہجے میں بولی تو شبنم نے سر جھکا لیا۔ پھر وہ رات کو کمرے میں آئی تو التمش اسی کا منتظر تھا۔ وہ جلدی سے دوسری طرف منہ کرتے زور سے آنکھیں میچ گئی۔ التمش کا ہاتھ اس کی کمر سے رینگتا ہوا رخسار پہ ٹھہرا تو اس کی دھڑکن رک سی گئی۔ پھر وہ اسے بازو سے کھینچ کر سیدھا کرتا ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ نگاہیں کیوں نہیں ملا رہی؟ ہمت نہیں ہے کیا؟ وہ اس کی ٹھوڑی سے تھامتے گمبھیر لہجے میں بولا تو اس نے آہستہ سے نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور پھر جلدی سے جھکا لی۔ التمش ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس پر جھکا اور پھر اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے لب رکھتا چلا گیا۔ وہ زور سے آنکھیں میچے سانس روک کے لیٹی تھی۔ ماہی، سانس لے لو، وہ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا، مگر وہ ہنوز یوں ہی لیٹی تھی۔ I'm sorry، لاکھوں کروڑوں بلکہ دنیا میں جتنی بھی گنتی ہے اتنی بار سوری، تمہاری ہر تکلیف کی وجہ بننے پر سوری، وہ اس کے کان کی لو کو لبوں میں دباتے ہوئے بولا تو اس نے سسکاری بھری۔ پھر اس کی آنکھوں سے کے کناروں سے آنسو بہنے شروع ہوئے۔ التمش نے اسے باہوں میں بھرا تو وہ اس کے سینے سے لگی تڑپ تڑپ کر رو دی۔ بس میری جان، آج کے بعد ان آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو اس سے الگ ہوتے تھوڑی دور ہوئی۔ تو ابھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہو؟ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا۔ میں بہت تھکی ہوں، مجھے نیند آئی ہے، وہ بولی تو التمش گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اگلے دن صبح وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل گئی تھی اور شبنم اور سامیہ کے پاس بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی کہ جبھی وہ فریش سا باہر آیا اور ملازمہ کو چائے کا کہتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ اس کے بیٹھنے پہ جلدی سے اٹھی اور باہر سوئمنگ پول ایریا میں آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھی چائے کا مگ تھامے باہر آیا اور ستون سے ٹیک لگائے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں گھور رہے ہیں آپ مجھے؟ وہ جھنجھلا کر بولی تو وہ ہلکا سا مسکراتا مگ سائڈ پر رکھتے اس کی طرف بڑھا تو وہ ہڑبڑا کر پیچھے کو ہونے لگی، یہاں تک کہ وہ سوئمنگ پول کے کنارے پہ پہنچ گئی۔ التمش نے پیچھے دیکھا اور پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے سوئمنگ پول میں گرا۔ وہ اس کی اس طرح گرنے پر ایک پل کے لیے سٹ پٹ آ گئی، پھر اپنے چہرے سے پانی صاف کر کے التمش کی طرف دیکھا جو کہ ہنس رہا تھا۔ دماغ خراب ہے آپ کا؟ مجھے ٹھنڈ لگ گئی تو؟ وہ تب کر بولی تو کوئی بات نہیں، یہ بندہ ناچیز اپنے بدن کی گرمائش دے دے گا، وہ بولا تو اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ پھر التمش اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے قریب کرتا اس کے لبوں کو نرمی سے دسترس میں لے گیا۔
महाजबीन ने गुस्से से उसके निचले होंठ पे काटा तो वो हड़बड़ा कर पीछे हटा। व्हाट द फज, हुआ दर्द? मुझे भी हुआ था। वो इत्मीनान से बोलती मुड़ने लगी कि वो जल्दी से उसे खींच कर बाहों में भर गया। तुम होंठों के अलावा कहीं भी काटो, कुछ नहीं बोलूँगा। वो बोला तो उसने मुड़ कर देखा। तो उतारिए अपनी शर्ट। वो बोली तो अल्तमिश ने सिर पटा कर देखा। क्या हुआ? निकल गई हवा, बस बड़ी बड़ी छोड़नी आती है, वो तंजिया लहजे में बोली। तो अल्तमिश ने संजीदगी से देखते अपनी शर्ट के बटन खोले तो अब की बार चटपटाने की भारी उसकी थी। अब लो बदला, वो बोला। मुझे ज़रूरी काम है, वो गड़बड़ा कर बोलती तेजी से पलटने लगी, मगर वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसकी आंखों में देखने लगा। डर गई क्या? अल्तमिश ने उकसाया तो वो गुस्से से उसके ऐन दिल के मुकाम पर अपने दांत काट चुकी थी। अल्तमिश मसरूर कुन दर्द महसूस करते आंखें मीच गया। वो पीछे हटी तो उसके दांतों के निशान सीने पे थे और आसपास हल्की खून की बूंदें। महजबीन ने नम आंखों से देखा और फिर नरमी से उस पर लब रखे तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। कहीं प्यार तो नहीं हो गया मुझसे? वो शरारती लहजे में बोला तो वो उसके गले लगी तड़प तड़प कर रो दी। अल्तमिश उसे यूं ही बाहों के हसार में लिए खड़ा था। फिर वो उसे गोद में उठाए स्विमिंग पूल से बाहर आकर गोद से उतारा। आज रात मत तड़पाना वरना जान निकल जाएगी, अल्तमिश ने कहा तो उसने तड़प कर अपना हाथ उसके लहबों पर रखा और फिर जल्दी से हटा भी लिया। रात को अल्तमिश कमरे में आया तो वो वाइट कलर की शिफॉन की साड़ी में गजब ढा रही थी। अल्तमिश उसे बाहों में भरे उस पर हक जताने लगा। आई लव यू स्वीट हार्ट, वो गंभीर लहजे में बोला। आई लव यू टू, वो नम लहजे में बोलती उसे जैसे खुशी से पागल कर गई थी। वो उसे अपने प्यार की बरसात में भगोता चला गया। उसने जितना भी खुद को रोका मगर निकाह के बोल में इस कदर ताकत थी कि नफरत ज़ायल होना शुरू होगी। उसे जो डर था कि उसे प्यार हो न जाए, मगर उसे प्यार तो होना ही था क्योंकि वो महजबीन जैदी को बचपन से मोहब्बतों का सबक पढ़ाया गया था। वो मोहब्बतों के लिए तरसती पत्थर दिल खुद को दिखाने लगी थी, मगर दिल में हर लड़की की तरह चाहे जाने की ख्वाहिश थी और गुस्सा नफरत तो ज़ायल हो चुकी थी, तो अब इश्क ने तो होना ही था। वो अल्तमिश की बाहों में पुरसुकून सी आंखें मूंद गई। आने वाले दिनों में अफरीदी हाउस में खुशियां ही खुशियां थी। आज़म अफरीदी अपनी दोनों बीवियों को मसावी हकूक दे रहे थे। दूसरी तरफ आरिम और रायका एक दूसरे पर दीवाने थे और अल्तमिश महजबीन की जोड़ी शोबिस की दुनिया में लैला मजनू की जोड़ी बन चुकी थी। दोनों लड़ते भी थे, एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं थे। वो उसे झांसी की रानी बोलता था तो महजबीन उसे भाप्स का चमचा देवर। अजहान अफरीदी को बाप की शनाख्त मिल चुकी थी और वो अपने ब्रॉड में अपनी हायर स्टडी के लिए जा चुका था। ख़त्म शुद। नेक्स्ट जल्द ही लेकर हाजिर होंगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।